سلامونه ملګرو نیک هیلې احترامات. اوس به 15 منټه بعد د خیره څخه بجلی ځي او بجلی چې کله ځي نو موږ ته ډیمونه را یادېږي. نو آپ میں سے کس کس نے بابا ڈیم ساز یا بابا ڈیم پھول کو 20-20 روپے کا چندہ دیا تھا جب 2017 میں وہ ڈیم بنانے نکلے تھے؟ تو ہم ڈیم بنانے نکلے، آؤ ہمارے ساتھ چلے. تو وہ ملک بچانے نکلے، آؤ ہمارے ساتھ چلے نا. تو وہ کہتے تھے بابا ڈیم، وہ سپریم کورٹ والے، کہ ہم ڈیم بنانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلے. تو آپ میں سے کس کس کو بیوقوف بنایا تھا بابا ڈیم پھول والے نے؟ اور آپ ہانیسٹلی بتائیے. بندہ دھوکے کھا جاتا ہے، بندہ ان ٹریپس کا شکار ہو جاتا ہے. تو مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ میں سے کس کس کو جناب ثاقب نثار صاحب نے ڈیم کے لیے چندے کے نام پہ بے وقوف بنایا، اور آپ واقعی سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ہم لوگوں کے چندے سے وہ کوئی ڈیم بنائے گا، کوئی پتہ نہیں بیادی امیر بادشاہ ڈیم یا کوئی مومن ڈیم بنائے گا. حالانکہ کل ملا کے وہ 13 ارب روپے صرف جمع کر سکے. اس میں فوج کے 6 لاکھ ملازمین، 7 لاکھ ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ، باقی بڑے لوگوں کی ایک مہینے کی تنخواہ، لوگوں سے جرمانے بھی لیے اسی نام پہ، اور موصوف نے پتہ نہیں کیا کیا جتن کیے، لیکن بمشکل 13-14 ارب روپے جمع کیے. جبکہ بادشاہ ڈیم کے لیے، صرف بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے 20-22 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. 220 ارب ڈالر کی تو صرف وہ زمین ہے جو انتہائی کم قیمت پر خریدی گئی ہے، مارکیٹ ریٹ سے بہت کم قیمت پر خریدی گئی ہے، وہ 220 ارب روپے کی ہے. اور موصوف نے پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر نشریاتی اداروں کو اشتہارات چلانے پہ مجبور کیا تھا ثاقب نثار نے. تو ان اشتہارات کی مد میں ٹیلی ویژن چینلز کو یعنی جمع شدہ چندے سے زیادہ نقصان ہوا تھا. ٹیکس پیئر منی، ظاہر ہے وہ کماتے ہیں ٹی وی والے تو پھر ٹیکس دیتے ہیں نیشنل ایکسچیکر کو. اب اشتہارات انہوں نے مفت چلوائے. تو وہ بابا ڈیم پھول والوں نے آپ کو کیا بے وقوف بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ آپ ضرور جواب دیں. برہان الدین صاحب شکر دے خیر ملک کلیم الله و چې ما چنده ورکوله بیا مې کینسل کړه. ما سره هغه ټیم کې پیسه کې 160 روپۍ تو جواهرخاني منسټر والے دغسې ایماندارۍ سره که موږ چې دوکه شوي یو نو پکار ده. خو زه الحمدلله په دغه کې زه به نور ډېر دوکه شم، دا نه چې زه پوهېږم یا د جواز شاهي منسټ نه. خو دغه وخت کې زما ذهني لیول لږ ډېر طالب علمانه نه و یا ډېر کچه خو اوس هم دی، خو لږ ډېر زیات په دې سړي مې اعتبار نه و. دا سړی د شکل له ماته چې ډبل چا قسم ښکارېدو، هغه لنډې ماته له شکل له ډبل چا ښکارېدلو، لکه ما نه دي ورکړي. خاطر چې څنګه یې زه او ته اوده کېږې نه مړه د غوره اوده کېدو ولایت شاهین باغي څنګه کېدو. خو پرې دې برهان الدین صاحب رښتیا ایماندارۍ سره خبره وکړي. تاسو کې کم سړی ڈیم والا ڈبل شاہ ڈبولے دے 20 روپے 40 روپے لکه جواد خانی منسٹ لکه هانسټي دې ته وی چې کنفیشن یې وګ سمج ویږي چې 160 روپے وي دا باغ وخت کې کشراله. ظاهر خبره ده 200 چرته ځان له ویزو لوړ لای پیسې لیا هغه وخت کې ځان له سخبل فلم د تګ را تګ لا دي 160 روپے کې زما اوسه یو پښتون ور غلنډي ډبل شاہ والے دي او په مشکل 13 روپے جمع کړی وي او هغه 13 روپے دومره ایر ټایم یې اغسته او کنه د پی ټی وی صرف د پی ټی وی ته په اربونو روپۍ زیان کړو. ځکه دا خو اشتهارات یو 30 سکند اشتهارات د لکونو کروڑونو روپۍ دا چې کوم تاسو په ټي وی باندې خاص کر په دې غټو ټي وی چې ګوري دا د مین سټریم چې کوم چې دی کرکټ دوران کې چې کوم 30 سکند 15 سکند دا سلاټ نه دی نو دا لکه دا تصور مکو چې دا په پی ټی وی سپورتس خاص کر دا تصور مکو چې دا کروڑ نه کوي. ایویٹی خیبر د 15-30 سکند سلاټ تعالی په لکونو روپۍ چلی نو د پرایویټ ټي وی چینلو باندې دا ډوزي وشته په چاره زه ډیم جوړم او بیا زه به ولته چوکیداریم کوم. نو تاسو راته دا وایي چې ډیم فول بابا تاسو فول کړی وای کنه وای فول کړی. نو جواد خانی منسټر وی چې زمانه اغستی دي او مونږ مو واړو 160 روپۍ ماشو په 2017 کې 160 روپۍ ګوره یو نیم ډالر او 500 روپۍ دغه ډیم والا بابا وسته سره اهمیت احساس وکړي. ډیر زیاته مننه خپل ملګری منشن کوي 50 کې شکی چې هغه د ډیم والا له پیسې ورکوي. هغه ملګری چې تاسو په شکی چې د ډیم والا بابا ثاقب نثار لا 10 روپۍ سلوي روپۍ ورکړي یا هغه ملګری چې تاسو ته ویلي چې خیر ده دا 10 روپۍ 100 روپۍ او 200 روپۍ دا ثاقب نثار په ډیم کې واچو ثاقب نثار په ډیم کې کړه بادشاہ په ډیم کې
محمد الیاس و زما په یقین نو خو بیا مې 20 روپۍ ورکړې چې اصلي چې سبا شی جوړ شو بیا زه ویم چېربا ضمیر مې ملامت یې لکه دا خو پکې نه دي لیکلي دا ورته ځان نه خوشخطي کومه نو محمد الیاس په دې چې زما زړه نه و په دې سړي مې یقین نه و شک مې پرې و چې ډبل شا دی د هغه رنګ روغن هم بیخي داسې ډبل شا ټایپ و او د هغه حرکتونه جمیکس او دا فیکسس به کول کویک فیکسس اتایي غوندې حرکتونه به کول کله به هوټل کې کرچا لکه چیف جسټس هوټل څه کار دا لوښي څخه دی هغه سم دی او دا پاک دی هغه دلته کا دا دلته کا کډنی هسپتال او شپږ کاله ودرولې باولپور کې خلک انډیا ته هدایت ظالم او بدترین ظالم سیاسي انسان خو محمد الیاس د خبرې مطلب دا دی چې دا 20 روپۍ مې ځکه ورکړې چې که سبا رښتیا واقعي بادشاه ډېم جوړ شي دا به نه بجلي را روانې او لوډ شیډینګ نه او کارخانې په رننګ حالت کې نو هسې نه چې بیا یې په زړه او ضمیر باندې بوجي چې یار دا ما په ژوند کې ورکړي انسان دی که نه لکه انسان وایي چې یاره کار خیر کېږي صرف 13 روپۍ جمع کړې په هغې باندې 10 روپۍ بینکونو بیا سود ګټلی دی 23 روپۍ سرکاري خزانې ته شپږ اتې میاشتې مخکې جمع شوي په 23 ارب روپۍ باندې بادشاه ډېم نه جوړېږي تقریبا 23 ارب ډالر پکار دي د 220 ارب روپو خو صرف په هغې لاغه ارزانه ځمکه اخیستی شوي دی د خدای مسلمانانو نو تاسو اندازه لګوئ نن سبا خو آنلاین راغلی دی ښه ډېره مننه نو مننه څنګه چې الیاس کو کنفیشن وکړو تو آپ میں سے کس کس نے ڈیم والے بابے کو 20 روپے 30 روپے 100 روپے جو بھی جتنے بھی دیے تھے آپ اس کو مینشن کیجئے آپ اس کا ذکر کیجئے کنفیس کریں اقرار کیجئے کہ آپ نے ڈیم والے بابے کے کیا ہے اس جال میں آ کر آپ نے چندہ دیا تھا کس دوست نے آپ کو مجبور کیا تھا کس دوست کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ چندہ دیا ہوگا یا کم از کم 20 15 20 40 50 روپے دیے ہوں گے کس دوست کو نے آپ سے کہا تھا کس دوست کو آپ نے کہا تھا یعنی یہ آپ جس نے آپ کو کہا تھا ظاہر ہے آپ کو بھی کسی نے موٹیویٹ کیا ہوگا آپ نے بھی کئیوں کو موٹیویٹ کیا ہوگا کہ جناب یہ بڑا قومی کام ہے اور یہ نیشنل کاز ہے اور ڈیم بن جائے گا تو 4000 میگا واٹ کی بجلی آئے گی اور بہت بڑی زمین زیر کاشت آئے گی اور ممن میں ڈیم بنے گا تو پھر ملک میں وارے نیارے ہو جائیں گے اور سعودی عرب سے لوگ یہاں مزدوری کرنے آئیں گے سعودی عرب سے چلو نہیں آئیں گے تو یہ سوڈان اور افریقہ والے تو کم از کم یہاں آئیں گے تو کس نے آپ کے خواب بیچے ظاہر ہے سب کو تو ڈیم والے بارے میں بیچے لیکن پھر آپ میں سے کسی دوست نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ بہت بڑا ایک ڈرائیو بہت بڑی کمپین چل رہی ہے آپ برائے کرم اس میں چندہ دے نور اعظم سلامونه صاحب خان ملک صاحب څنګه پیسې دې ورکړې دي رضا خان کاکړ صاحب ډېره مننه محمد الیاس وایي چې محمد سهیل د ثواب کار خو به تا نه و کړی او زه دې ګناه کې شامل نه وم ښه ډېره مننه عبید جاني ستا سبا یا وې نه یاست یا هلک ډېر په وخت کې اګاه وي والله ما وی کنه چې زه به خپلو بچو ته ویم چې د ډېر کې وي چلته یمنیس نو دا جواد خانه دغه خلک فلم یې جوړ کړی او به یو ډېر قدرت ولې راخیستې باجوت یو ټول آرمي د 7 لک پوځیانو یوې ورځې تنخوا د یو چک په شکل کې ورکړې او په دومره سخته انګلینډ ته پکې لاړ او په فري به ته راته او جازونو کې ایونټ یې کول او په امریکا کې هلته یې معاملات پرېښو سپریم کورټ کې کیسونه پرېښو صرف سیاسي کیسونه به کول ظالم به ګرځېده او لنډې لنډې کېده به لکه ډبلې چندې به یې کولې ټولې 1100 روپۍ را جمع کړې چې سود سمیت په واته کاله کې په سود الله خیر به راغلی 23 22 23 روپو ته ورسېدې بیخ دې ونه وځه خو اوس چېرته ورک دی زه به ویل زه چې ریټایر شم زه به د بینک چوکیدار بینک ډیم چوکیداري به کوم نو ډیم والا به بس تاسو نه څومره روپۍ والي دي د چا مې روپۍ والي دي د چا په خولې د نه والي میں نے موبائل کے تھرو عبید شنواری سے 100 روپۍ دې ورکړی دا ووایه دا کنفیس کا رب نواز عثماني صاحب چې هغه وخت ما سره پیسې نه وي هسې بچ یم دا خدایي بچ دی یعنې ده که ده څه پیسې وي رب نواز عثماني ده په ذهن کې ویلی چې یار 4000 میگا واٹ هغه د 900 1100 میگا واٹ دا د 5200 میگا واٹ بجلی دا د 400 دین او خار د ازمکې بلاندې د مومن ډیم نه په دغه راشي زه گواه یم نو وقار خان ہم آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیم پھول بابا تھے سپریم کورٹ والے المعروف ثاقب نثار تو انہوں نے 2017 میں ایک کیمپین شروع کی تھی کہ ہم کنٹریبیوشن چندہ ڈال ڈال کے پاشا ڈیم بنائیں گے جس کی لاگت اسٹیمیٹڈ جو ہے وہ 22 ارب ڈالر ہے 20-22 ارب ڈالر اور بادشاہ ڈیم بنائیں گے جس کی کم از کم لاگت کی 2-3 ارب ڈالر روز کی بھی ہوگی تو بہت بڑی ڈرائیو وہ کھیل رہے تھے بہت بڑی کمپین وہ چلا رہے تھے پی ٹی وی پہ اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات پہ وہ فری میں اشتہارات چلوا رہے تھے
تو بمشکل کل ملا کر اس ظالم بندے نے 13 ارب روپے جمع کیے تھے. اس 13 ارب روپے کے لیے نہ صرف اشتہارات کے مد میں قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچایا, اپنا کام بھی چھوڑ کے وہ کبھی انگلینڈ جاتا تھا, کبھی ادھر ادھر, اور عام غریب لوگوں سے جیسے جواد خان ہی منسٹر اور میرے جیسے غریب جن کے پاس نسوار کے لیے مناسب رقم نہیں ہوتی بلکہ نسوار والے کے مقروض ہوتے ہیں, انہوں نے بھی 20-20, 100-100, 50-50, 200 روپے ڈال کے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چاندہ دیا تھا کہ جناب یہ ڈیم بنے گا تو ملک ترقی کریں گے, اور عرب اگر نہیں آئیں گے تو مسلم افریقن لوگ تو آئیں گے اور ہم قتیل ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے نہیں آ رہے ہمارے ہوں گے. پھر وہ ڈیم والا چکر ہو گیا, 9-2-11 ہو کے چلا گیا, اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی میں یہ ڈیم جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں اس ڈیم پہ چوکیداری وہاں کروں گا, وہاں چوکیدار کے طور پہ کام کروں گا, میں یہ ڈیم ضرور بناؤں گا. اور یعنی روز وہ یہ تماشا لگاتا تھا, سرکس لگا کے وہ یہ ڈیم کھیلتا رہا, اور آخر میں ہم سب ڈیم فول, میں تو کم از کم ڈیم فول نہیں بنا, میں I was politically and I was ideologically, as an ideologue, I was against Saqib Nisar and the judicial activism. I'm still against the judicial activism, and I was then, I had to be against judicial activism. سو میں نے کم از کم چندہ نہیں دیا تھا. مجھے وہ بھی یاد ہے جب نواز شریف صاحب نے وہ کیا قرض اتارو ملک سنوارو 99 کے بعد جب وہ آئے تھے, وہ بھی بڑا ڈرامہ ہوا تھا. پھر اس پیسے کا بیت المال کو شاید نہیں لیتے, لیکن یعنی یہ ڈیم اور یہ ملک مسئلہ یہ ہے کہ جہاں 20 ارب ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس کو اکٹھا کریں. جب لوگ اکٹھا کریں گے تو بھی نیشنل اکانومی سے یہ پیسے جائیں گے نا. اس عام سی بات کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, اتنی چھوٹی سی بات ہو گئی. یعنی ہم مل کے چندہ جمع کریں گے, ٹھیک ہے, ہم چندہ جمع کریں گے, ہم نے 20 ارب ڈالر جمع بھی کیے کل ملا کر پاکستانیوں نے مل کے. لیکن جناب والا یہ جو ڈیم بنتا ہے جس کے لیے 20 ارب ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے نا, یہ نیشنل ایکسچیکر سے نہیں, صرف یہ نیشنل اکانومی سے نکالنا پڑتے ہیں. تو پھر آپ اس کے جو کانسیکوینسز اور جو منفی عواقب اور نتائج ہوں گے اس کو اب مد نظر رکھیے. اس کے لیے آؤٹ سورسنگ کی ضرورت ہوتی ہے, باہر سے پیسے کچھ مینج کر کے, یعنی نیشنل ایکسچیکر سے اگر آپ مینج کرتے تو, لیکن جب لوگ اکٹھا کرتے تو اس سے نیشنل اکانومی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے پیسے ہیں وہ ہے, یعنی وہ نیشنل اکانومی کا آلریڈی حصہ ہے. تو آپ نیشنل اکانومی سے کیسے 20 ارب ڈالر اکٹھا کر کے وہ ادھر نکالیں گے, تو باقی شعبوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ پیسے تو نیشنل اکانومی سے جانے ہیں نا, جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. ابو خالد توحیدی صاحب وعلیکم السلام, علی خان سے تو وہ لوگ ایک دوسرے کو کنوینس بھی کرتے ہیں. مجھے بھی لوگوں نے بہت کہا, لیکن میں I was ideologically against the judicial activism on these nonsense stuff he was doing. اور وہ سیاست بہت زیادہ کھیل رہے تھے. تو میں تو وہ چپا کا بھی مخالف تھا جو پیپلز پارٹی کے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم کر کے جمہوریت پہ شکون مارنے کی کوشش کر رہے تھے. تو تب سے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اور ایک بائی نے گالی دی ہے, بس ہمت صاحب آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ یہاں گالیاں دینے بیٹھے ہیں. یعنی خدا آپ کو ہدایت نصیب کرے. اب میں کیا کہوں, یعنی آپ صرف اس بات کے لیے یہاں موجود ہیں کہ آپ گالی دیں. یعنی بخدا آپ کی حالت پر رحم آتی ہے, آپ کی ہمت کو بارہا چلا. اگر آپ اس برے مقصد کے لیے, اور میں بیچ میں اردو کا تڑکا اس لیے لگاتا ہوتا ہے کہ گالم گلوچ والے دور رہیں. میں اس چیز کو ایک کوئک فیکس کے طور پہ, بلکہ کوئک فیکس نہیں, یہ لانگ ٹرم افیکٹس ہے. میں رفتہ آہستہ اردو میں 1-2 مہینے کے لیے بات کروں گا تاکہ یہ لوگ چلے جائیں یا ان کو سمجھ نہ آئے میری بات کی. بھلے میری اردو غلط ہو, میں اس کا I admit I'm quite weak and understanding speaking Urdu or English etc. or any other language, but I want to make them repel and make them leave my Facebook page and not to be abused by them like Himmat Sahab doing right now in front of you. And you can Zagawaya, you can say I am witness like Waqar did already in a comment scrolled up. So what I was talking about, yes, I was talking about Saqib Nisar. Saqib Nisar was leading a drive or campaign, and he was asking people to contribute at 20 PKR each for the
for making, for building Basha, and we meet them, movement them. During the whole campaign, run for a year, he hardly managed 30 billion Pakistani rupees. So he would represent his parents. Oh, yes, da yung komi karana da Ali Khan wai. No, zama abhi tada jawabi kya sas kami kara mili sarod de bas ka oye yaar. Without any reason, yani किसी हुज्जत के बगैर, यानी आप इत्मीनान में हुज्जत को लेकर अगर किसी को खुदा ना खास्ता गाली अगर देना भी पड़े तो यानी आप उसे कहते हैं पश्तो में सोख कहते हैं ना, आप सिद्क़ दिल से गाली देते हैं इसे, यानी आप तक चाहते हैं कि भाई मैं ये बात कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको बात कर रहा हूँ, ये बात ऐसी है ऐसी नहीं है, और आखिर में आप तक चाहते हैं कि यार व्हाट द हेल इज दिस, तो समझ आ जाती है। अब ये बात इनसे, इन लोगों से इसकी कोई रेलेवेंस इनसे नहीं है। अली खान साहब, इस बात का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इस बात का खालिस जो पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर्स है, जिनके 20-20 रुपए साकिब निसार लेकर 9-2-11 होकर चक्कर हो गया है, इन लोगों का मसला है। तो ये अजीब लोग हैं। अभी इसका इनसे हिम्मत साहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हमें लूटा गया, मुझे नहीं इन पर्सन, लेकिन हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को जवाहर खानी मिनिस्टर के 160 रुपए किधर गए? अब कौन पूछेगा? क्या मैं न पूछूं? क्या मैं खामोश रहूं? यार ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी आवाज अगर 10-12 लोगों तक पहुंचती है तो मैं क्यों ना डेम फूल वाले बाबे को नेम शेम करूं कि कम से कम मेरी वो क्या हो, इत्मीनान में हुज्जत हो जिसे कहते हैं ना। मैंने पूछा था, वरना जवाब खानी मिनिस्टर रोज क़यामत मेरे गिरबान में हाथ डाल के पूछे कि मेरे 160 रुपये डेम वाले बाबे ने लूटे थे और वो अब 9-2-11 हो गया, तो पूछा करोगे आपने क्यों नहीं पूछा? तो मैं कहूँगा जनाब वो अपला लाए करो, देखो वकार में नहीं दिए होंगे। वकार वो तब भी बड़ा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का शायद तब मैं तो 2019 से जानता हूँ। एग्जैक्टली आई रिमेम्बर वी मेट in an awarding ceremony in the name of Akhundzada, the late Akhundzada Ehsan Bacha Khuglan. We met her first time, and then हमारी एक राह रस्म बड़ी और फिर याद अल्लाह रही तो 19 से, लेकिन ये शायद 17 की बात है, तब मैं इसको नहीं जानता था, ये भी मुझे नहीं जानते थे। लेकिन मुझे अंदाजा है कि वकार भाई वैसे हुआ साहब जरा बड़ा उम्र का लगता है, इसलिए कंट्रोल किया खुद को, कि मैं नहीं चाहता कि किसी को ये तासुर मिले कि कोई शख्स बड़ा है। बड़े लोगों की बड़े बातें होंगी, बड़े हम नहीं होंगे कभी भी। हम इंशाल्लाह इस तरह जवान रहेंगे तो ये साहब का ये तड़कत आगे पीछे लगाते हैं ना जनाब का साहब का, तो इससे एक तासुर आ जाती है कि भाई पला बंदा बहुत बड़ा है तो इसलिए साहब है, तो यानी उम्र के हिसाब से। इमरान खान साहब मैं इंटेंशनली इस तरह कर रहा हूँ, इरादतन मखसूस वक्त के लिए उर्दू में बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, तो जिस भी साहब ने, अली खान साहब आप बताइए, आपने डैम वाले बाबे को चंदा दिया था डैम बनाने के लिए या नहीं? या तब आप अपने मेहनत मजदूरी को उस बेवकूफ के लिए नहीं देना चाहते थे? तो ये आप बताइए। और इमरान खान साहब ये 5-8 साल पहले की बात है, यहाँ पर एक कैंपेन को लीड कर रहे थे हमारे प्यारे साकिब और हमारे क्यूट भाई, हमारे प्यारे क्यूट पीटीआई वाले दोस्त, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे इस चीज में। तब जाहिर है उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये लोग जो है ना, ये बड़े लोग जो होते हैं सियासी लोगों का कंधा इस्तेमाल करके खुदा ले जाते हैं। फिर ये बाजवा का जो चक्कर हुआ तो पीटीआई वाले दोस्तों को और प्यारे क्यूट दोस्तों को भी थोड़ी बहुत समझ आई कि यार ये वाला मामला ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब ये उनकी भी एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जाहिर है, अदरवाइज भी काफी अवेयर लोग थे पहले से और है और रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकली इनको इन चीजों की समझ आई हमारे दोस्तों को, पीटीआई वालों को, कि यार ये लोग हमारे साथ खेलते हैं, हमारे जज्बात के साथ, और इनके अपने मकासद होते हैं। तो ये बात है तब की जब मीर जवां था। तो मैं क्या कह रहा था, ये बुनियादी बात जो हमें समझनी की है एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि प्ला बजट, प्ला एक्टिविटी के लिए, प्ला प्रोजेक्ट के लिए हमें $10 अरब की जरूरत है,
تو اگر آپ چندہ بھی کرتے ہیں نا تو یہ آپ کی نیشنل اکانومی سے جو آپ کی رننگ اکانومی ہے اس انہیں جی ڈی پی سے آپ کنٹریبیوٹ کر کے ڈال دیتے ہو تم. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ نے ریونیو جنریٹ کروا کے اضافی پیسے مینج کروا کے ڈیم بنانا ہوتا ہے یا کوئی پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قومی خزانے سے جو آلریڈی یعنی ایک چیز ہے $420 بلین کی ایک جی ڈی پی ہے پاکستان کی, تو یہ آلریڈی ایگزسٹنس میں ہے, یعنی یہ چیز موجود ہے. یعنی آپ اس سے کیسے مطلب نکال کے ڈیم $20-25 کی بنائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اکنامکلی وائبل نہیں ہے, یہ فائنینشلی وائبل نہیں ہے. یار اس چیز کو میں کیسے سمجھاؤں آپ لوگوں کو. بہرحال میں خود بھی نہیں سمجھتا, لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے یہ بات بہت پہلی جانی ہے کہ یہ قرض, یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرض کے لیے جو $200 کی قرض ہے تو ہم چندہ اکٹھا کریں. وہ بھائی چندہ کہاں سے اکٹھا کریں گے یار؟ $420 بلین کی پوری اکانومی ہے, تو آپ اتنی اکانومی سے 200 جمع کر کے آئی ایم ایف کے والوں کے منہ پر دے ماریں گے تو بھئی باقی صورتحال کیا ہوگی؟ باقی جو اکنامکس ہے, جو ہماری اقتصادی پہیہ ہے, یہ کس طرح چلتا رہے گا؟ اب یہ ذرا اس کو ذرا کیلکولیٹ کر کے سوچے نا, کچھ آگے پیچھے پڑھ کے سوچے کہ یہ لوگ ہمارے جذبات کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں, کس طرح ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے. اور یہ 98-99 میں بھی یہ چکر نواز شریف میں چلا کہ ہم یہ قرض اتار ملک سنواروں کا کوئی کھیل ڈرامہ چاہیں گے. پھر وہ ڈرامہ تو ظاہر ہے, ڈرامے نے تو کیا ہونا تھا, بلاک بسٹر پہ ہی نہ فلاپ ہونا تھا, تو ڈرامہ فلاپ ہو گیا. اور فلاپ وہ ہونا ہی تھا یار, کیسے؟ لیکن ہمیں ہارون رشید نے بھی $20 دیے تھے باجوڑ سے. بھائی محمد ابراہیم صاحب نیا وزیر اعلیٰ, اس کے بارے میں اگر آپ اسس کرنا چاہیں گے, ایویلویٹ کرنا چاہیں گے, جب آپ کچھ کہنے کے قابل ہوں گے تو کم از کم 6 مہینے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے بطور سیاسی طالب علم کے, اس ملک کے شہری کے, ہم اس بات کی پوزیشن میں ہوں گے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے کارکردگی کے حوالے سے ریٹ کر سکے یا ایٹ لیسٹ کمنٹ کر سکے کہ اچھی ہے بری ہے. فور دا ٹائم بینگ ابھی جو رائٹ ناؤ وہ تو آفیشلی اس نے ہارڈلی آفس ہولڈ کیا ہے, تو یہ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اس طرح قتل کچھ کہا نہیں جا سکتا, اور نہ کچھ کہنا چاہیے اور نہ اسیس کرنا چاہیے. آپ نے کسی بھی کلاس میں, کسی بھی ٹریننگ میں, تو ایک گیون ٹائم کے بعد آپ اسیس کرتے ہیں کہ اب آگے پیچھے کیا ہوا, کس طرح ہو رہا ہے, کیا ہوگا, تو ایک ہولسٹک ویو آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو I abstain myself from commenting. اور آپ کے $20 لے اڑے تھے ہم رشید صاحب ڈیم والے بابے, تو چلو آپ کو یاد دلایا, اور میں نے آپ کے لیے کم سے کم آواز اٹھایا, گواہ جتنا $20 اور بہرحال آپ نے نیک نیت سے دیے ہوں گے, لیکن ایسی نیک نیتی پر بھی مطلب اب خراج تحسین نہیں پیش کر سکتا. بھائی اس دور میں جہالت کا ہونا بذات خود ایک جرم ہے. اسی دور میں بذات خود آپ کا اتنا لا علم ہونا کہ یہ جو بندہ یہ جو ڈرامہ بازیاں کر رہا ہے یہ فضول آدمی ہے, یہ بیوقوف بنا رہا ہے. اس دور میں بیوقوف بننا بذات خود ایک, وہ اقبال کہتے ہیں نا, اقبال کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی اس عمر میں اگر آپ کمزور بھی رہتے ہیں, آپ اتنا عقل کا استعمال نہیں کرتے کہ یہ لوگ ہمیں یعنی ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہمارے جذبات کا, یا یہ سیاسی مقاصد کے لیے کوئی, یا اپٹکس کے لیے کر رہے ہیں, پولیٹیکل اپٹکس اور اپنی مشہوری. یہ ہوٹلوں میں جا کے یہ جو پلیٹیں ادھر ادھر پھینک رہے تھے کہ یہ گندا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ کیا کر رہے تھے ثاقب صاحب؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ چیف جسٹس کے کرنے کے کام ہوتے ہیں, یا تحصیل میونسپل آفیسر کے کام ہوتے ہیں, یا فوڈ انسپیکٹر لیول کے, یعنی جو گریڈ 15 کا آفیسر ہوتا ہے, جو تحصیلدار نائب تحصیلدار ہوتے ہیں, اس کے کرنے کے کام ہوتے ہیں. اب چیف جسٹس پڑے رہے ہیں, یہ ہوٹل گندا ہے, وہ نہیں. خود کیمرے لے کے عدالت میں گھس گئے, کیمرے سارے سینکڑوں کیمرے, لیکن وہاں جج کے سامنے موبائل فون پڑا تھا, تو اس سے پہن کے آپ نے موبائل کیوں رکھا ہے, اور خود پیچھے لے کے یہ ایمان اور منافق آدمی سینکڑوں کیمرے لے کے ادھر گھسا. تو یہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ جو گورننس کی ہوتی ہے نا, یہ پلان ہے شہباز شریف نے یہ قمیص اور پرتوک پہنی, تو قمیص اور پرتوک پہنی شلوار تو کیا ہو گیا, مطلب سب پہن. چلو جس نے پینٹ پہننا ہے, جس نے ٹائی لگانی ہو تو لگائے,
یعنی ہمیں ان چیزوں سے بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ جی بلا بڑا ملنگ ہے. بھئی ہمیں کسی کی ملنگ ہونے کے لیے کیا لینا دینا؟ گورننس کے لیے ہم نے ملنگوں کو بھیجنا ہے. پھر جا کے پھر بابا میں آپ بھی کافی ساری ملنگیں ان سب کو ہٹا کے کفاس کا بھی نہ بناؤ، باقی کو ہٹا کے سوائی کا بھی نہ بناؤ. پنجاب میں بھی داتا کی نگری میں بڑے بڑے ملنگ ہوتے ہیں، سندھ میں بھی عبداللہ شاہ غازی کے وہ سیون شریف میں ہوتے ہیں. تو ملنگوں کا یہ چکر نہیں کہ بلا ملنگی جی بلا سادہ کار آئے جی کھائے جو بھی اس کو مرضی کرے. وزیر کی تنخواہ ہوتی ہے، ان کی کچھ پریویلیجز ہوتے ہیں، پرکس جو ان کے ہوتے ہیں نا، یہ ثوابدیدی حقوق ہوتے ہیں. تو کھائیں جو مرضی کھائیں، اچھا بہتر کھائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو اسے بلا بندہ چولے کا رہا تھا تو یہ ملنگ ہے، میں اس کو کہتا ہوں. ملنگ ہونا الگ بات ہے. گورننس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہماری کاپی میں یہ بات کبھی نہیں یعنی بیٹی کی کہ یار ہم اس چیز کو سمجھے. بھائی یہ ہمیں ٹھیک ہے، پولیٹیکل آدمی کو خالص ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بھی سچ ہے، اس کو عوامی ہونا چاہیے. لیکن اس عوامی ہونے کا کبھی کب یہ مطلب ہو گیا کہ یہ تو چھولے کھاتا ہے، یہ لوبیا کھاتا ہے. اس کا کب یہ مطلب ہوا؟ بندے کی مرضی ہے. کوئی اگر وزیر بن رہا ہے تو اسے چولے اور لوبیا یہ فضول قسم کی چیزیں کیوں کہ اچھا کا ہے یار، وزیروں کا حق بنتا ہے ہمارے نمائندے. تو یہ ان چیزوں کا مطلب یہ میری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ ہم کیوں اتنی بیوقوف آسانی سے بن جاتے ہیں. اور جو گورننس کے لیے پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ کی ہوتی ہے، ایک لیگیسی کی ضرورت ہوتی ہے. شخص کی عوامیت اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پارٹی منشور کیا ہے، پارٹی آگے پیچھے سے اس پارٹی کی کیلیبر، اس کی ماضی کی، یعنی جو ایجنڈا ہوتا ہے، جو ایجنڈا وہ پریزنٹ کرتا ہے، جو مینیفیسٹو، تو اس کو دیکھ کے مطلب معاملات کرنے ہوتے ہیں. ہم بس یہ لا بندہ یہ ہمارے پاس آیا، دعا کی ہوئی، بڑا اچھا، یہ ٹھیک ہے. یعنی اگر کیلکولیشنز کے اندر اگر ہم 20 انڈیکیٹر رکھ دیتے تو ایک یہ بھی انڈیکیٹر ہوتا کہ ہمارا فاتحہ پڑھنے آتا ہے، ہماری غمی شادی میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ تک. لیکن یہ 20 میں سے ایک انڈیکیٹر کے طور پر ہے، کوئی 5% اس کو. باقی ساری چیزیں تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، پڑھا لکھا ہے، گورننس میں اس کا کیا تجربہ ہے، لوئر لیول سے پولیٹیکل ورکر رہا ہے نہیں رہا، یعنی میں کیا کہوں. خیر ہم جو کرتے ہیں پھر یہ سوچتے نہیں، بہت بعد میں سوچتے ہیں. ہم سے تو وہ کتاب کے نام پہ بھی ووٹ لیا گیا تھا 2002 میں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، بلکہ ہم سب کو معاف کرے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ لوگ ہمیں چونا لگا کے بیٹھ گئے، ہمارا ووٹ اڑا کے لے کے ہمیں چونا لگا. یہ بڑے بڑے اس میں بن گئے وزیر شزیر بن کے، ٹھیک ہے بنے اچھا کر، لیکن پھر وہ میرٹ کا اور باقی سارا جو وہ یہ جواد خان نے بھی 25 روپے سینڈ کیے تھے، تو آپ نے بڑی ہمت کی. اور یار یہ تیمرگڑھ والی بچی جو ہے نا، یہ اگر مستحق بھی تھی تو بھائی کسی بچی کو کیمرے کے سامنے لا کے اس کے غریبی کو، اس کی بیچارگی کو آپ تماشا نہیں بنا سکتے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو کیمرے کے سامنے لا کے انہیں لاکھوں کی امداد دلوا سکتا ہوں، لیکن بھائی ایک ڈگنیٹی ہے، ہیومن ڈگنیٹی. ایک بچہ یہ نہیں سمجھتا، ایک بچی نہیں سمجھتی کہ اس ویڈیو نے آگے جا کے محفوظ ہونا ہے تاریخ. اور یہ مجھے ہارٹ کری یہ ویڈیو میرے لیے ماتھے کا کلنگ بن جائے، میرے ماتھے پہ داغ بن جائے. یار ایک بچی یہ نہیں سمجھتی. اگر آپ کو کنسنٹ بھی ہے تو آپ یہ کام نہ کریں. میں ایسے ہزاروں لوگوں کو آپ کے سامنے لا سکتا ہوں جن کے گھر نہیں، جن کے گھر دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، لیکن اس کا کب یہ مطلب ہو گیا علی بھائی. ایسے بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے گھر نہیں ہیں. ایسے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ہیں جو بمشکل 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کہ بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. لیکن کیا ہمیں انہیں سوشل میڈیا پہ لا کے ان کا تماشا بنائیں؟ یعنی یہ مناسب ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہیومن ڈگنیٹی کے حوالے سے ٹھیک بات نہیں ہے؟ ایسا آبویسلی ہیومن ڈگنیٹی یہ انسانیت کے شرف کے خلاف ہے. ایک بچی ہے 10 سال کی بچی ہے، 5-10 سال بعد اس نے بالغ ہو کے جوان بننا ہے، اس کی شادی ہونی ہے، اس کے مطالعہ ہونا ہے، وہ اس نے اسکول جانا ہے. کل
یہ میچور ہو جائے گی 5-6 سال بعد جب وہ میٹرک کی طالب علم ہوگی تو اپنی سہیلیوں کے سامنے وہ کس منہ سے مطلب یہ ہمارا معاشرہ بڑا کیا ہے ذلیل قسم کے لوگ ہیں ہم سب. یہ ہندکو پشتوں کا معاملہ ہوتا ہے, یہ انا کا معاملہ آتا ہے, یہ آپ ڈگنیٹی کو قتل کرتے ہیں, آپ انڈیویجولیٹی کو قتل کرتے ہیں. کیمرے کے سامنے کیسے لاتے ہیں آپ لوگوں کو؟ میں نے معلومات نہیں کیا بھائی, اگر اس معلومات کے پیچھے میں پڑ گیا تو مجھے ہزاروں کیسز آئیں گے. میں نہیں پڑھتا. میں اس اسٹیٹ کی ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ریفارمز ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے مخیر حضرات کو ایسی حالت میں بدل کرنی چاہیے کہ بس خاموشی سے ہو. نہیں, میں کل ظفرایات صاحب نشرحال نہیں جا رہا, اگرچہ میں نے وہ 3 بجے کے پروگرام کے حوالے سے دیکھا ضرور تھا. میں نے ارادہ بھی کیا تھا کہ میں سفر کرنے سے ہاری ہوں, میں نہیں کر سکتا. آئی اوائڈ ٹریولنگ بیکاز آئی سفر دن. اور مجھے مسئلہ ہوتے ہیں مائیگرین کا اور سیویئر قسم کا ہوتے ہیں, تو میں سفر کو اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ سفر کرنے کے بعد میں سفر کرتا ہوں. تو اسی حساب سے فضل الرحمان گجر صاحب بہت شکریہ آپ کے حوالے سے جو نظم لکھی تھی روغانی بابا نے, میں نے کل لائیو میں سنائی تھی اور بعد میں اسی کو کٹ کر کے یہاں لوڈ کی ہے, تو آپ ضرور اس کو سن لیجئے. دل نے چاہا تو شیئر بھی کیجئے. گجر برادری کے حوالے سے, گجر لوگوں کی بہتری, گجر لوگوں کی ایمانداری. باقی چھوٹے بڑے مسائل تمام اقوام اور قبائل میں ہوتے ہیں. ہر فرد میں بھی منفی اور مثبت باتوں کا ہونا یہ فطری امر ہے, اس میں نہیں پڑھتے. لیکن اوور آل جو نظم عبدالرحیم روغانی بابا نے لکھی تھی, نہیں عمران خان صاحب بہت شکریہ. یار یہ کیا لکھا ہے مجھے بہت سمجھ نہیں آیا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں بھائی. بات یہ ہے نا کہ آپ, میں اگر اپنی بات کروں نا, میرے ہزاروں ایسے مسائل ہیں کہ میں اگر دوستوں کے سامنے سناؤں تو میرے دوست مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے, مجھے ان سے نکالیں گے. لیکن یہ کیا میری جوانی کو, میری بحیثیت انسان کی آپ یہ بات مجھے زیب دیتی ہے؟ کبھی نہیں. میرا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے. آپ کے کتنے مسائل ہوں گے گھر میں علی بھائی, میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم ایک جیسے مزدور کار لوگ بھائی ایسے وقت بھی آتے ہیں جب ہم بازار جاتے ہیں تو بمشکل ہمارے پاس کرایہ ہوتا ہے واپس آنے جانے کے لیے. ہم کھانا نہیں کھاتے صبح سے لے کے شام تک, خود ابھی اسی صورتحال. لیکن بھائی ایک انسان کی اپنی انا ہوتی ہے, ایک انسان کی ڈگنیٹی ہوتی ہے, ایک انسان کا ایک پرسنل پرسٹیج ہوتا ہے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں یار, نہیں ہمیں کسی کی عزتوں کا نیلام, ہم کسی کی بھوک کو نیلام نہیں کرنا چاہیے, اپنی بھوک کو نیلام نہیں کرنا چاہیے. جائے کا یہ کہ کسی بچی کا, کسی بچے کا, کسی معذور شخص کا, کسی خصوصی فرد کا, یہ انتہائی شرمناک ہے, یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اگر آپ چندہ بھیجیں گے اس اکاؤنٹ پہ تو وہ اکاؤنٹ اس بچی کا نہیں ہے, بچی کی کسی ریلیٹو کا نہیں ہے, بلکہ ویڈیو میکر کے کسی بندے, میکنگ ٹیم کے کسی بندے کا وہ اکاؤنٹ نمبر ہے. تو کیوں آپ اس میں 20 روپے یا 100 روپے بھیج یا 1000 یا جو آپ اپنے اڑوس پڑوس میں غریبوں کو جانتے ہوں گے, بس ایک باوقار طریقے سے گھر والوں کو بتائیں کہ میں نے یہ 1 لاکھ روپے بھیج دیے, اس میں سے یہ 5000 پلا بندے کو یا جس کو آپ مناسب سمجھے تو رازداری سے اس کو دیجیے. یہ میں مسافر ہوں سعودی عرب میں جس طرح علی خان ہے, اور یہ پلا اپنے گھر والوں سے خیراتی ابتدا گھر سے کرو, یعنی اڑوس پڑوس. اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. یہ لائن میں نے کہا میں ایک چیز 100 لوگوں کو جانتا ہوں جن کے لیے میں کہوں تو ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی دے سکتا ہوں, لیکن کیوں نہ یہ اپنے لوگ میں جو قریب لوگوں کو جانتا ہوں, جو چاہے میں سے کرتا رہتا ہوں, یا اگر کرنا چاہوں تو کروں, میں کروں. اس میں کیا ہے, آپ گھر کو 50,000 روپے منتھلی بھیجتے ہیں تو آپ گھر والوں کے کہیں کہ جی اس پر تو میں نے اضافی 3000 بھیجے ہیں, اور آپ پلا میری دانش میں وہ جو اڑوس پڑوس میں ہے نا, وہ قریب ہے, وہ حقدار ہے, مستحق ہے, انہیں دے دیں. یا آپ اگر مناسب سمجھے ان سے, ظاہر ہے 3-4 سال آپ ادھر سعودی دبئی میں آپ نے گزارے ہوں گے علی خان بھائی, تو بہتر طریقہ یہ ہے. لیکن یہ مکمل رازداری کے ساتھ آپ اپنی کسی گھر کے کسی خاتون سے بھی اس کو شیئر مت کیجیے. اپنے بھائی کو جو سمجھدار ہوں, اپنے باپ کو, اپنے والد صاحب کو
بتائیے کہ والد صاحب میں 55 50 60 ہزار روپے ہر مہینے بیچتا ہوں گھر کے اخراجات چلانے کے لیے، تو آپ برائے کرم اس بار میں یہ 5000 2000 3000 اضافی بھیج رہا ہوں، اور آپ جو مناسب سمجھے بابا جان یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں والد صاحب کو، لالا کہتے ہیں بابا کہتے ہیں، تو آپ وہی کیجیے، تو آپ کا والد اس معاملے کو آپ کی امانت کے طور پہ بالکل حقدار تک پہنچائیں گے، اس کا 100% اعتماد کیجیے۔ گھر کی خواتین کو اس حوالے سے قطع نظر نہیں کیجیے، میں یہ نہیں کہ خواتین کی اس چیز، لیکن ہمارے یہاں مخصوص قسم کا صورتحال ہوتی ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے والد صاحب سے بس ایک میسج کے ذریعے، آپ ہر تیسرے مہینے 2 لاکھ روپے بیچتے ہیں، ہر تیسرے مہینے آپ 30 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ روپے خرچے کے لیے بھیج دینا، یہ اقامات تنزل یہ سب کچھ یہ وہ سارا کچھ ہو گیا، پھر آپ نکال کے 30 40 50 ہزار روپے یہ گھر کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھیجتے رہتے ہیں ریمیٹنسز، تو اس میں اضافی ڈال دیجیے، 3 مہینے بعد آپ 15 ہزار ڈال دیجیے، 3 مہینے بعد اگر آپ کی بس میں نہ ہو تو 12 ہزار ڈال دیجیے، 3 ہزار کی اسٹارٹ ہو تو 9 ہزار ڈال دیجیے، آپ چھٹے مہینے میں 6 مہینے بعد بیچتے رہتے ہیں پیسے گھر کے لیے، اگر آپ 6 مہینے بعد 30 ہزار کے حساب سے 35 ہزار کے حساب سے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے بیچتے ہیں، تو آپ 3 ہزار کو ساتھ ملا کے 6 مہینے کے 18 ہزار کی چیز والد صاحب سے کہیں کہ اپنے بھائی سے کہیں کسی سے برداشت، یہ بہت آسان طریقہ ہے، اس سے زیادہ اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ یہاں ادھر ادھر سے غریبوں کو پکڑ کے کیمرے پہ لاؤں کہ یہ غریب ہے اور آپ پیسے بیچ رہے ہیں، اور بھائی آپ کے گھر گاؤں میں کیا سب خان اور نواب اور ہوتی کے نواب ہوتے ہیں، یا آپ کے اڑوس پڑوس میں سب امیر کبیر ہیں، سب کے عید کے کپڑے بن جاتے ہیں، یا سب کی دال روٹی کا چکر چلتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی، ہمارے اڑوس پڑوس میں غریب لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہ لانگ رن میں اس کی بہتری اس پہ ہوگی، لیکن خاموشی سے اپنے والد کے ذریعے یا اپنے کسی نیچےور بھائی یا اپنے نیچےور رشتے دار کے ذریعے کیجیے، تاکہ بچے کو بھی پتہ نہ چلے کہ مجھے کوئی اور یہ لے کے یہ کپڑے شپڑے یہ جوتے وغیرہ یا اسکول کی کتابیں وغیرہ یہ مجھے کوئی اور مینج کروا رہا ہے، ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، یہ لکھ لیں۔ باقی کوئی مجھے سوشل میڈیا پہ، تو بھائی میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کو بھی یہ ڈائریکٹ کرے کہ اس کی غربت کو بڑا چڑھا کر پیش کر سکتا ہوں، بڑا چڑھا کر نہ بھی پیش کروں تو اس کو ڈراماٹائز کر سکتا ہوں، اس کو سیل کر سکتا ہوں، اور یہ چیز نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے آپ کا بچہ ہے، خدا نہ خواستہ اپنے بچے کے حوالے سے سوچیں، آپ کا بچہ کل آپ نہیں ہے اس دنیا میں، خدا نہ کرے، میں سپوز کر رہا ہوں، میں صرف فرض کر رہا ہوں پر جسے کہ ارگومنٹ، آپ اس دنیا میں اگر نہیں رہتے، بہت اب کوئی سرٹیفکیٹ لے کے تو ہم نہیں بیٹھے، کل نہیں رہیں گے تو نہیں رہیں گے، آپ کا بچہ ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کے بھی مسائل آ جاتے ہیں، امتدادی زمانہ، تو کیا آپ اپنے بچے کے لیے موت کے بعد بھی اس طرح کا سچویشن کا سامنا فرض کر کے آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تاکہ آپ کا 8 10 سال کا بچہ ہو، کوئی اس کو لے کے کیمرے پہ کہ اس کا والد صاحب محنت مزدوری کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، بڑی جالی تھی۔ اب یہ ہے کہ ان کی حالت خراب ہے، تو جناب اس کے ساتھ مدد کیجیے۔ اچھا، یہ 5 10 سال کا بچہ ہے، ہو گیا مدد کروڑوں کی ہو گئی، اب یہ 15 سال کا ہو گیا، لڑکا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اور اس کو لگا کہ یار یہ میرے تو ویڈیوز پڑے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے یار ہیں، ان کے پیئر گروپ کے ہیں، پلے گروپ کے لوگ ہیں، تو کیا آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے کے لیے اس بات کو مناسب سمجھیں گے؟ اور خدا نہ خواستہ ایسی صورت میں جب آپ نبی ہو اس دنیا میں، تو کیا آپ اپنے بچے کے لیے اس بات کو، یہ مسافروں کو لوٹنے کا بڑا ہی زبردست طریقہ ہے، یہ احساس ہوتے ہیں باہر میں بیٹھ کے، ان کے دل بڑا باریک بن جاتا ہے، احساس بن جاتا ہے، کیا نا، یہ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ مسافر ہوتے ہیں، ان کو مسائل ہوتے ہیں، یہ گھر کی یاد آتی ہے، یہ ویڈیو دیکھ کر یہ بڑے آسانی سے ٹریپ ہو جاتی ہے، اور مت بنو گے وہ اپنے گھر پڑوس میں، مجھے سب سے بہتر اندازہ میرے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا ہے، اب بھی اگر میں زیادہ میرے گاؤں میں گھر میں آنا جانا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے بہتر اندازہ مجھے اس وقت تھا، تو یہ کامن، آپ 10 سال بھی سعودی عرب میں رہے نا، دبئی میں، تب بھی آپ کو بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بچی یتیم ہے، فلاں کا وفات ہو چکا ہے 2 سال پہلے، آپ سعودی عرب میں پہلے 10 سال سے ہو،
لیکن آپ کو پتہ خبر تو ہوتی ہے نا کہ فلاں مر گیا جی، یہ غریب بندہ تھا، بیوہ رہ گئی، بیوہ رہ گئی، یہ ہو گیا، وہ بچے یتیم رہ گئے. نہیں ہوتا کیا آپ کو؟ ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے نفسیات کے ساتھ کھیل کے چیزوں کو ڈراماٹائز کر کے اور ایک قسم سے رومانٹیسائز کر کے ہمیں یہ بھیجتے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، فرض کیجیے آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو کیمرے کے سامنے لا کے اس طرح ڈراماٹائز کر کے اس کے لیے کروڑوں اربوں کے چندے جمع کیے جاتے ہیں. لیکن وہ جب بالغ ہوئے گا، وہ جب 18-20 سال کا ہوئے گا، وہ جب کالج یونیورسٹی میں چلا جائے گا، وہ کروڑوں میں ہوگا، اربوں میں کھیلے گا. لیکن پیچھے سے انہیں یہ کوئی کہے گا کہ یار یہ جو تو کھیلتا ہے نا اربوں کھربوں میں، یا جو تو پڑا ہے نا، اس کے لیے تو پلاگ ویڈیو لوگوں نے چندے جمع کی. تو کیا آپ قبر میں ہوتے ہوئے اس بات کو برداشت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. مجھے حتمی طور پر یقین ہے، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں آپ نہیں کر سکتے، آپ برداشت نہیں کرتے. تو آپ دوسروں کے بچوں کے لیے ایسا کیوں انکریج کرتے ہو ان لوگوں کو؟ آپ پیسے بھیجیں گے، ان کا نمبر جو ہے وہ پشاور کے کسی آدمی کا ہے، اور یہ بچی بھی مقامی طور پر مر جانے کے لیے خدا بچی کا بھلا کرے. بلی بچوں کے مسائل ہوں گے، لیکن کیا لوگوں کے مسائل نہیں ہیں؟ اس سے زیادہ کے مسائل ہیں. گھر کا ہونا تو بہت کامن ہے، لوگوں کو رزق کے مسئلے ہیں میرے بھائی، رزق کے دو کھانے کے لالے پڑے. وہ یار کچھ سے پوچھو، آپ اپنے آپ سے پوچھو. لوگ اپنے سفید ہوشی کا برم رکھتے ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس. میرے سے پوچھو، میں قریبی دوستوں کو جانتا ہوں جن کے لیے میں ایک دن اسے مینج کر لیتا ہوں. کیا بات کرتے ہو یار، کیسی بات کر لیتے ہو تم؟ کیا ہم نہیں رہے اس معاشرے میں؟ کیا ہم خود غریب نہیں ہیں؟ کیا ہم نے غربت نہیں دیکھی؟ کیا ہم نے بھوک پیاس نہیں دیکھی؟ جیسے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. کسی 400 والے نے ہمیں بتایا کہ جو غربت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو غربت ہے وہ بھائی پہلے سے ہم یہی رہے ہیں، یہاں رہی ہیں، پلے بڑے، یہاں سب کچھ رہے گا. کیا باتیں کرتے ہیں تم لوگ؟ کتنا بیوقوف بنتے ہو، دوسروں کو بھی بیوقوف بنانے کے لیے آپ یہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہو. مت کرو بچوں کی زندگی کے ساتھ، مت کھیلو. خدا تم سے پوچھے گا. اور یہ مکافات عمل ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرو. آپ اپنے بچے کے لیے اس طرح کی انڈیویجویلٹی کا قتل ہونا برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اگر کر سکتے ہیں تو بھلے کرے، پھر شیئر کرتے ہیں، پھر بھیجتے رہیں پیسے. جو نہیں کر سکتے، جو اپنے بچے کے لیے جب نہیں برداشت کر سکتے تو دوسروں کے لیے ایسا کیوں کرتے؟ غربت ہمیں پتہ ہے، آپ مجھ سے بہتر پتہ ہے، مجھے آپ سے بہتر پتہ ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہتر پتہ ہے کہ کتنی غربت ہے. اور گھر کا ہونا نہ ہونا یہ تو بات کی بات ہے. بیسک 2 times ہینڈس ٹو ماؤتھ کا، یعنی کھانے کے لالے پڑے ہیں لوگوں کو، کھانے کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم بس بیوقوف بن جاتے، بیوقوف بناتے ہیں لوگ. ہم ایک ہجوم ہے، ہم قوم نہیں ہے. ہاں بس ہم مسافر ہیں تو ہمارے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. جی غربت، شیر پاؤ صاحب نے مجھے، کوئی شیر پاؤ صاحب ہے یا کسی اور صاحب نے مجھے غربت دکھائی. میں تو پہلے نہیں جانتا تھا، میں تو کوئی نواب تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میرے گاؤں میں تو سارے نواب تھے، میرے گاؤں میں تو سب سردار اور رئیس صاحب تھے، میرے گاؤں میں تو سب امیر قدیر لوگ تھے. میرے گاؤں میں تو راشن کو دریاؤں میں پھینکا جاتا تھا. جب میں آ رہا تھا دبئی، تو بھائی آپ دبئی کیوں گئے؟ غربت کی وجہ سے گئے نا. آپ کوئی نواب تھے ادھر، اور میں کوئی نواب ہوں جہاں بیٹھا ہوں. وہ سارا رات دن مجھے کام کرنا پڑتا ہے. گاٹ سے یار ہوتی کے نوابوں کو بھی اندازہ ہے، سرداروں، رئیسوں، رئیس زادوں، نواب زادوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ کیا حالت ہے. یہ جو ہم 8-10 بندے حال موجود ہیں، انکلوڈنگ محمد الیاس، علی خان، عثمان علی سینا. میں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں بھوک برداشت کی ہے، اسکول کے دور میں بھی، کالج کے دور میں بھی، یونیورسٹی کے دور میں، بعد کے بے روزگاری کے زمانے میں بھی قرض لے کے اپلائیاں ملازمت کے لیے. او بھائی کل کی بات ہے. اور میں اور ان سب کے 80% لوگوں کے حوالے سے میں کہتا ہوں، یہ اسکول جاتے ہوں، کالج جاتے ہوں، ان کو کیا پاپڑ بیل
بیل چکے ہوں گے، کیا کیا مسائل یہ لوگ مشکل یہ جو 5 8 10 بندے مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا کیا مسائل نہیں دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ آپ میں سے کوئی بھی نوابزادہ نہیں، کچھ نوابزادے ہوتے ہیں آگے پیچھے 2 3 بات لکھتے ہیں، نوابزادہ پلا 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 پلا۔ میں جانتا ہوں، مجھے جو لوگ سنتے ہیں، مجھے لوگ جو لوگ کہتے ہیں وہ میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں، میں پتہ ہوں، میں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے ایک درجہ بہتر ہوں گے تو چلو ہوں گے، لیکن ہوتے ہم ایک کلاس کے لوگ ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کوئی نوابزادہ بیٹھ کے مجھے یہ سنے گا خاطر کو؟ اور نہیں سنے گا، خاطر کو اپنی کلاس کے لوگ سنیں گے۔ کیا مجھے غربت کا اندازہ نہیں اس اپنی اڑوس پڑوس؟ یار بیوقوف، کیا مجھے پہلی بار دبئی جا کے پتہ پڑا، یہ پتہ چلا دبئی جا کے مجھے پتہ چلا کہ جی گاؤں میں تو بہت غربت ہے جی، لوگ بے گھر ہیں۔ او بھائی، ہر 5واں پاکستانی بے گھر ہے۔ ہندوستانی کو تو چھوڑو، ان کی تو حالت اور بھی خراب ہے، اکانومی بڑی ہے، آبادی بہت بڑی ہے، تو حالت اسی حساب سے بہت خراب ہے، پھلوں کے نیچے رہتے۔ اور یار اب تو شہروں میں ہر دوسرا بندہ بغیر گھر کے رہتا ہے، کرائے کے اپارٹمنٹ میں، چھوٹی سی فلیٹ میں، 2 کمروں کی فلیٹ۔ لیکن آپ کو سعودی عرب جا کے پتا چلا کہ جی لوگ تو غریب ہیں جی۔ سعودی عرب جا کے 10 سال بعد پتا چلا کہ شیرپاؤ صاحب نے ہمیں غربت دکھائی ہوئی کہ 4 سدہ میں خاتون ہے، اور اس کا پہلے تو لوگوں کا کسی بیوی کا تو شوہر نہیں مر رہا تھا، جب میں آ رہا تھا تو سب کے شوہر زندہ اور حیات پہ، اور اگر مرے بھی تو دونوں ایک ساتھ مرے، اور اگر مرے بھی تو پیچھے بچوں کے لیے سلطنتیں چھوڑ کے گئے۔ کیا اس طرح سمجھتے ہو؟ یار کم آن، مجھے کسی نے الحمدللہ اس حوالے سے بھی جینوئن کیس ہو تو پہلے خود جتنی استطاعت ہوتی ہے، 100 روپے کی ہوتی ہے 100 دیتا ہوں، 10 کی ہوتی ہے 10 دیتا ہوں۔ میں نے بمشکل 5 کیسز سوشل میڈیا پہ لائے ہوں گے جب جنون ضرورت تھی، جب کوئی اور چارہ نہیں تھا، جب میرے بس میں نہیں تھا۔ الحمدللہ جہاں میرے بس میں ہوتا ہے نا، تو میں 4 5 کیسز لایا۔ ایک کیس میں لایا تھا، آدھے گھنٹے میں لوگوں نے اس بچے کی فیس بھری تھی، 40,000 کی تھی، آدھے گھنٹے بعد اس نے مجھے کہا کہ پوری ہو گئی، بلکہ اگلے ٹرم کی بھی پوری ہو گئی، اگلے سیمسٹر کی۔ میں نے اسی لمحے کہا کہ جی پوری ہو گئی، بات ختم، نمبر ڈیلیٹ کا، آدھے گھنٹے میں۔ وہ پرسوں ترسوں کسی کا کینسر کا مریض تھا، وہ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتا، مجھے ایک کریبل دوست نے کہا کہ جی یہ بچہ یہ بیمار ہے، شوکت خانم والی اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیج 4 کی ہے، لیکن یہ اپنی کی علاج کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، شوکت خانم والوں کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ آخری اسٹیج کے مریضوں کو نہیں لیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیرات کے پیسے ہیں تو مفت میں ضائع نہ ہو، ایسے مریضوں کے ضائع نہ ہو جو آخری اور کرٹیکل اسٹیج پہ ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ لیکن لوگ اپنی کی علاج کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنے کون ایسے اپنے مریض کو چھوڑ کے مرنے کے لیے چھوڑے گا؟ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کرتے رہتے ہیں، کوئی تعویذ کرتا ہے، کوئی دم کرتا ہے، کوئی علاج کے لیے کسی پرائیویٹ اسپتال میں جاتا ہے، ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، امید ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے، ایک قصبے کی تلاش میں ہوتی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ بہرحال ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی تنکا مل جائے تو یہ میں سمندر کے کنارے لگ جاؤں۔ تو وہ کیس میں نے شیئر کیا، ایک دوست نے 10 روپے بھیج دیے اور پراؤڈلی شیئر کیے، مجھے بہت اچھا لگا یار، اس نے شرمندگی کا احساس کیے بغیر وہ 10 روپے کا پیسہ میرے کمنٹ میں پوسٹ کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے دل پہ نہیں لیا کہ میں 100 نہیں دے سکتا، میں 50 نہیں دے، میں 1000 نہیں دے سکتا، 10 روپے اس کی استطاعت۔ ایک بندے نے مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیا، 5000 بھیج دیے، ایک نے مجھے 500 کے بھیج دیے، مجھے خوشی اس 10 روپے والے کی ہوئی۔ وہ جوان تھا لیکن اس کو اس بات سے غرض نہیں تھی، اس بات پہ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ میں نے 10 روپے پیسہ۔ یار یہ لوگ ہیں، لیکن میں سال میں ایک آدھ کیس کو اس طرح پسند کرتا ہوں جس سے میری گل اخلاصی ہو نہیں سکتی، جس سے میں فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ورنہ غربتوں کی تو کہانیاں پڑھیں، اڑوس پڑوس میں لوگ بھوک کے سو رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، اور پتہ چل رہا ہے تو میرے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ کیا بس میں ہوتا ہے تو خود کو بس اس بسوں میں کہتے ہیں نا، انگارہ کر دیتا ہوں کہ چلو خدا خیر کر دے، یہ ہوگا۔ مجھے علی خان شیرپاؤ بتائے گا، اور مجھے کوئی طاہر خان بتائے گا، مجھے کوئی پلاڈم کا بتائے گا، اور میں خود بھوکا رہتا رہا ہوں ماضی میں۔ اور یہ 1 2 دن کی کہانی نہیں، سال در سال کی کہانی میرے اوپر گزری، قرضے لے لے کے افلاحیت کی ہے 500 کی۔ تو مجھے کوئی اور بتائے گا کہ کتنی غربت ہے، یا اسٹوڈنٹس پہ کیا گزرتی ہے۔
شرم کرو یار. اور ہم بحیثیت قومی اتنی غیر گزرے ہو گئے, اتنی آئی کیو لیول ہماری خراب ہے کہ کوئی شخص آ کے ہمیں رلاتا پھرتا ہے, اور ہم جی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے جی ہم نے پیسے دے. کمال ہے. ٹھیک ہے, بس میں نے باتیں شاتیں کی, آپ نے سنی, اور میں بھی کچھ جذباتی ہو گیا. باقی مشتاق صاحب ہیں, وہ بڑے آدمی ہیں, سینیٹر صاحب ہیں, مشتاق خان صاحب ہے, انہوں نے دنیا دیکھی. جب علی خان صاحب انہوں نے دنیا دیکھی, اور جب انہوں نے دنیا دیکھی تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی دنیا تو کافی مختلف ہے, یہ میں کن چکروں میں پڑا ہوں. تو وہ باغم باغ ہو گیا, 9 2 11 ہو گیا, آدمی انہیں پتہ چلا کہ یار یہ میں کس چکر میں. لوگ تو وہی سمندر انہوں نے دیکھے, یہ ممالک کے لوگوں سے ملے, 20 30 40 45 ممالک کے لوگ تھے اس کشتیوں میں, ان کشتیوں میں سوار. جب مشتاق صاحب نے یہ سارے معاملات دیکھے کہ بھائی یہ لوگ ہیں مختلف مذاہب کے, مختلف علاقوں کے, مختلف ممالک کے, مختلف رنگوں کے, مختلف نسلوں کے, یار یہ تو اچھے خاصے لوگ ہیں. تو انہیں پتہ یار کہ ہے جو میں کر رہا ہوں نا یہ کوئی اچھا نہیں کر رہا, اور یہ پہلے سے اچھا شخص دکھائی دے رہا. اب علی خان اس بات کو سمجھتے ہیں بڑا وانا سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو مشتاق صاحب نے, استغفر اللہ, سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے سوچا, پھر اس کو یعنی بعض لوگ ابتدا سے آپ کو اچھے لگتے ہیں, وہ کوئی شریر قسم کے لوگ نہیں ہوتے, وہ منفی قسم کے لوگ نہیں ہوتے. یہ ابتدا سے جب انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے, اور یہ لوگوں کے رائٹس کے, ہیومن رائٹس کے, اور قبائلیت, مختلف قبائل, مختلف اقوام کے مسنگ پرسنس کی جب یہ بات کر رہے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ یار بس ان کو یہ ڈوبتے کوئی آدمی کا سہارا مل گیا. جب وہ سمندر میں گئے نا, وہ لوگوں سے ظاہر ہے یہ 10 15 20 دن کا سفر تھا, لوگوں کے ساتھ برازیلین, ٹرکش, انڈین, اور یہ پتنی کہاں سے, مراکش سے, اور موراکو, اور یہ برطانیہ کے بھی, اور یہ پتنی یوگینڈا کے بھی لوگ. تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ مختلف رنگوں کے, نسلوں کے لوگ ہیں, آپس میں ملے, ان کی مشترکہ ایک مقصد ہے, اور وہ انسانی مقصد ہے, ایک انسانیت کے ناطے. پھر ان کو سمجھ آئی کہ یار وہ تو کن چکروں میں پڑا ہے, خود کو کہا ہوگا انہوں نے کشتی کے بیچ بیٹھ کے کبھی کبھار یہ ضرور سوچا ہوگا کہ یار میں کیا بکواس, کیا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کو بیوقوف بنانے نکلا ہو, لیکن خود بیوقوف بناؤ. یعنی ہوتا ہے نا, جب میں لوگوں کو بیوقوف بناتے خود بیوقوف بن جاتا ہوں. تو انہوں نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ یار میں نے نا جا کے واپس ان لوگوں کو سمجھانا ہے, میں نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا, میں تو واپس جا کے بس میری تو بس ہو گئی یار, جو کیا ہو گیا ہو, بس ہو گیا, جو ہو گیا سو ہو گیا, آگے نہیں چلے گا. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, متعلقہ پارٹی والی اس کو دل پہ نہ لیں, لیکن اس نے یہ بہتر جانا کہ خدا کی اتنی وسیع واری دنیا ہے, اس میں قسم قسم کے لوگ ہیں, انسانیت کے ناطے وہ ملتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, وہ انسانیت کا بھلا سوچتے ہیں, اور میں پیچھے سے ان لوگوں کے ساتھ ملا بیٹھا ہوں, جن کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اب میں کیا کہوں, مطلب میں کہہ نہیں سکتا, جن کا مطلب یہ ہے کہ اب مطلب میں کیا کہوں, مطلب میں کہہ نہیں سکتا. تو اس نے یہ خود سے ظاہر ہے, نیند میں بھی اس نے آسانی سے, تو سمندر میں کے بیچ آپ کو آسانی سے تو نیند بھی نہیں آتی. مجھے سمندر خیر تجربہ نہیں, لیکن ایک سپوز میں کہتا ہوں, فرض کر, ظاہر ہے کبھی باتھ روم میں جا کر بھی اس نے سوچا ہوگا کہ یہ سویڈش لڑکی ہے, یہ نارویجن ہے, یہ بوڑھا آدمی ہے, کسی نیوزی لینڈ سے ہے, اور میں پیچھے جا کے کن لوگوں نے بند. تو اس نے ارادہ کیا ہوگا عزم سمیم کے ساتھ, مصمم ارادہ, کہ جو بھی ہے میں جا کے ان لوگوں کو نا بیچ چوراہے چھوڑ دوں گا, اور ان سے کہوں گا کہ آج سے تمہارا ہمارا ختم ہے, میں اپنی راہ لیے انسانیت کے خاطر آگے جا رہا ہوں, اور تم لوگوں نے مجھے جتنا بیوقوف بنانا تھا بنا لیا, اور میں نے جتنا لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا بنا لیا, اب اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو, اور میں آپ کو معاف کروں. دل سے انہوں نے بھی لوگوں کو معاف کیا ہوگا, یہ تو ہو نہیں سکتا, اچھا بندہ ہے نا, ظاہر ہے جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ پہلے سے اچھا لگ رہا تھا. تو یہ میرا خیال ہے, میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے, میرے دوست جو متعلقہ جماعت والے ہیں یا جو بھی ان کی ایک سابقہ وابستگیاں کی ہیں,
ہر کسی کے ساتھ وابستگیاں ہوتے رہی ہیں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے ولاڑ پسڑ کو کس طرح، لیکن یہ بم وہاں سے بھی یہ پھینک سکتے تھے، یعنی ای میل کے ذریعے، یا جب وہ پھینک رہے تھے اپنے موبائل کو، لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیوں یہ مناسب سمجھا کہ لوگ اچھی تیاریاں کرے جھنڈے اور اجتماعات کا اور لائیو ٹرانسمیشن کا انتظام، اور میری آؤ بھگت کا، اور میں عین موقع پر آ کر ایک خودکش کروں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا ہے، لے جائیں اپنے سارے اپنے ڈول ڈبلی ٹول کرو، تو ڈول ڈبلی ٹول ہو گیا۔ تو یہ کام انہوں نے غلط کیا، انہیں وہاں سے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہمارا تمہارا ختم ہے، تو ایسا کرو، یہ جھنڈے ونڈے یہ سارے چیزیں مت کرو، اور یہ ڈول ڈبلی نہیں، لیکن اس نے ایک شرارت کی، اور وہ یہ کی کہ آخری دم تک یہ تیاریاں کرتے رہے گی، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں ڈالتے رہیں گے، یہ ہمارا لائیو ٹرانسمیشن ہوگی، ہم لائیو دکھائیں گے، ادھر ادھر پلان جگہ تقریب ہوگی، پلان جگہ پریس کانفرنس ہوگی، پھر جلسے ہوں گے، پھر خطابات ہوں گے، پر یہ مظلومیت کی کہانیاں ہوں گی، یہ اپنی جدوجہد کی کہانیاں ہوں گی، پلان صاحب کا یہ سفر ہے جہد مسلسل، ہمارا نصف العین ہمارا، یا قدس شریف کے لیے ہمارا قربانی، یہ سارا انہوں نے وہاں سے یہ نوٹ کر رہا تھا کہ چلو ان لوگوں کو کرنے دو، میں آخر میں دیکھ کے پتہ پھینکوں گا۔ وہ جو تاش کھیلتے ہیں نا، بندہ تاش کھیلتا ہے نا، تو وہ سب کو دیکھ کے جو پتے کھیلتے ہیں، تو جو شاطر کھلاڑی ہوتا ہے نا، شاطر خاطر جو ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو چیز پڑی ہے، اب یہ سب پھینک دینا تو میں آخر میں ان کو رگڑا لگاؤں گا۔ یہ وہاں سے انہوں نے یہ شرارت، یہ جو لوٹیلا میں ہوتے ہوتے یہ شرارت ان کو سوجی، جسٹ پلیز یہ آپ کر لیں کہ ارکے خان آپ کہتے رہے، وہ حقائق نہیں بدلتے بھائی، جسٹ ٹو کلیئر دیٹ خیبر پختونخوا، بھائی نیوزی لینڈ بھی آپ کا ہوا، بس یہ ڈیجیٹلی آپ کا ہو گیا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس ہو گیا جی، آپ کا نیوزی لینڈ بھی ہو گیا، آسٹریلیا پر یازم انٹارکٹیکا بھی آپ کا ہو گیا جی، اتر پردیش بھی، آندھرا پردیش بھی آپ کا ہو گیا جی، ہو گیا ہو۔ لوگ جسٹ میک اٹ کلیئر دیٹ لا، اور بھائی یہ خیبر پختونخوا کی نام بھی ہم جسوں نے دیا ہے، اور یہ 1522 سے یہ ریاست تھی، تو کس چکروں میں پڑے ہو یار، پل سے کام لو یار، بس تمہاری یہ خواہش ہے کہ ہم بھی تمہاری مطلب ادھر ادھر ہوئی جو ویسی بھی پہلے سے حالت خراب ہے، آگے سے بھی خود ہمیں برباد، آپ چاہتے ہیں کہ بھی آپ کی طرح ہم بھی اٹک کے اس پار کھڑے ہوں کے ویزا لے کے کہتے رہے کہ ہمیں گیٹ کھلاؤ کرو تاکہ ہم اسپتال جایا کریں، تو اس طرح تو نہ کرو نا بھائی، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہماری حالت نسبتاً بہتر ہے، مسقال ازر اتنی سی، تو خدا کا خوف کرو یار، ہم کیوں، یعنی بچائے اس کے کہ آپ آگے آئیں ہمیں پیچھے دھکیلتے ہو، تو یہ تو مت کرو نا، آگے جائیں گے آگے جائیں گے۔ اب یہ گالیوں پہ آ گیا، ان لوگوں کو سے مجھے اردو بولنی پڑ رہی ہے، بھائی اردو میں کیا مسئلہ ہے، سارے پاکستانی اردو کو سمجھتے ہیں، تقریباً ان پڑھ پشتون جو ہوتا ہے پاکستان کا، اردو بھی سمجھتا ہے، عربی بھی سمجھتا ہے، تھوڑی بہت کرکٹ کمنٹری کی وجہ سے انگریزی بھی ہے، فور مور اسٹوڈنٹس بائی انجمام الحق اس کو سمجھتا ہے، تو بس آپ نہ سمجھے، میں اردو میں ہی بات کروں گا۔ پی آر کے خان کی کیا نام لکھا ہے تم نے، ملک زیب خان پختون سے ڈر جاتا، منو شکریہ آپ آئے، اور بات یہ ہے کہ آپ بھائی کوئی کام کی بات کرو، یہ کیا فرضی کہانیاں بنائے ہیں، اتر پردیش بھی آپ کا ہوا، یہ بمبئی بھی آپ کا حصہ ہے، چلو فیس بک پہ تو آپ کا سب ہے، آپ ادھر یہ زمبابوے اور موزمبیق بھی سارے آپ کے ہوئے بس ٹھیک ہے، آپ نے کہاں ہم نے سنا، کہاں سنا ماں، یہ کنٹروڈکٹری ہے نا، خود انگریزی میں کمنٹ کیا سیل خان نے، افضل خان یہ کہانی، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے مجھے وہاں لے جاتے ہیں، اور پھر میں جب ایک جگہ گھس جاتا ہوں تو پھر وہ گھسا ہی رہتا ہوں، میری بدقسمت یہ ہے، تو میں کیا بس یہ کیا سپریارٹی ہے، بس تو میری ماں بولی ہے مجھے اچھی طرح آتی ہے، پھر تو کوئی اچیومنٹ ہے نہیں، نہیں اردو میں بات کرو، فارسی میں کرو، انگریزی میں کرو، تم یار کوئی مستقبل نہیں ہے، اب جی پشتو سارا دن یہ املا پشتو بھائی زندگی جی لو، یہ پشتو ہمارے لیے، ہم پشتو کے لیے نہیں ہے، یہ پشتو ہم
قائم رکھیں گے، لیکن اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. آپ بچے زبان کے لیے نہیں، بچوں کے لیے زبان. یہ انسان قانون کے لیے نہیں ہوتا، قانون انسان کے لیے ہوتے ہیں. زبان انسان، یعنی انسان زبان کے لیے نہیں ہے، زبان انسان کے لیے ہے. تو ہم اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ادھر خیبر پختونخوا میں نامساعد حالت میں اس پشتو زبان کو زندہ رکھا. اور ہم پڑھے، ہم اسکول میں ارلی 90s میں جب ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے اسکول میں پشتو لازمی تھی. سوچے 90s، ہمارے آبا و اجداد جو 70s میں میرے والد صاحب پڑھ رہے تھے تو تب بھی پشتو لازمی. آپ اپنا پوچھیں. تو یہ مت کیجیے نا، یہ چیزیں ہمیں مت، غلط املاک کی تبدیلیاں. یہ پتہ نہیں لیکن آپ لوگوں نے تو اس کو ثقیل بنایا نا. آپ لوگوں نے پتہ نہیں اس کو اتنا مستجع کیا یا اتنا ثقیل بنا دیا کہ ہمارے بھی اوسان خطاب ہے کہ بھئی یہ پشتو بول رہے ہیں، یہ فارسی بول رہے ہیں. ہم کو بھی یہ ہمارے آبا و اجداد نے جو اردو پشتو بولی ہے، جو ہمیں سکھائی ہے، وہی ٹھیک ٹھاک پشتو ہے. اور ہم نے اسکول میں بھی ٹھیک ٹھاک پڑھی 10ویں تک. 12ویں تک PNP والوں نے لازمی کروائی. 12ویں تک عجیب بات کرتے ہو. باقی یہ فزکس کیمسٹری یہ ساری انگریزی سے آئے ہوئے علوم ہیں، انگریزی میں پڑھے جاتے. تو پلک سیف خان نے اچھا کہا نا، یہ ہمارے اسکول میں 5ویں 6ویں 8ویں تک، پھر 9ویں جماعت میں اسے پھر وہ تھی لازمی نہیں بلکہ اختیاری تھی 9ویں اور 10ویں میں. تو کیا مطلب ٹھیک ہے، بس پرسوں ہے، ہماری ان سے محبت ہے. ہمارے لیے کمیونیکیشن اس میں آسان ہوتی ہے، اس میں ہم خواب دیتے ہیں، اس میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو دماغ پر بھی سوار کر لیں گے جی تمہاری پشتو، اور جی تمہاری پشتو، جو تمہاری املا. اب میرے دوست یہ علی خان صاحب اچھے بھلے پشتون ہیں، لیکن یہ 1 سال سے میں نوٹ کر رہا ہوں یہ اردو کی بورڈ پہ لکھتے تو ٹھیک ہے نا، اس کو آسانی ہوتی ہے یار. اب اس کو پشتو کی بورڈ انسٹال کرے گا تو 2-3 مہینے تو ایسے گزر جائیں گے. پھر آگے سے یہ پیچھے سے گالیاں کہ یہ والا یہ نہیں، یہ والا یہ، تو اس سے بہتر یہ علی خان بس اردو کی بورڈ. بھی بنیادی چیز کمیونیکیشن کی، وہ اپنی کمیونیکیشن کر رہا ہے، وہ بات اپنا کر رہا ہے، آپ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر پا رہا ہے، تو اس سے کیا کرے آگے. اور تو آگے جی پشتو میں بات کرو. بھائی پشتو میری زبان ہے، اور تو کون ہوتے ہیں مجھے پشتو سے نکالنے والے سرٹیفکیٹ بات. اور تو مجھے غصہ دلائے گا؟ نہیں، میں غصہ نہیں ہوں. خلے ولے تو خلے ولے عربی کا الگ سے، بھائی وہاں پہ یہ پشتو زبان بول کے یہ عربی کے سامنے. ہمارا ایک جاننے والا پرانے زمانے 80 میں گیا تھا نا، وہ ادھر سعودی عرب میں، تو یہ پشتو زبان میں اپنے کفیل کو گالیاں دیتا رہتا تھا. یہ بڑا شرارتی قسم کا تھا، وہ ہمارے گاؤں گھر علاقے کا ہے، رشتہ دار بھی ہے. تو پشتو زبان میں جب وہ سامنے ہوتا تو نئے نئے ہمارے لوگ وہاں جا رہے تھے 80 میں، 80 82 83 یعنی ہماری پیدائش کے وقت میں. تو یہ صاحب اب بڑے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے ملازمت سے. میں اس کا نام نہیں، مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ اس نے یہ حرکت کی تھی کہ وہ ابتدا میں جب وہاں گئے تھے تو پشتون تو بہت کم تھے ابتدا میں. تو یہ پشتو زبان میں وہ عربی شیخ کو ویسے ہی مفت میں وہ جب آتا جاتا دفتر کام کی جگہ جو بھی مسنا وغیرہ میں وہ یہ ہوتے تھے، تو جہاں بھی رئیس یا وہ بطور رئیس آیا کرتے تھے آفس میں یا بتقا میں تو یہ گالیاں والے کہ مزہ لیتے تھے کہ بس ہاں ہاں یار دوست بھی ہنستے تھے کہ یار یار بھی کو پشتو سمجھ نہیں آتی، میں گالیاں دیتا. لوگ ہوتے ہیں نا اسکول کے دور میں بھی، اب پنجابی کوئی آتا جسے پشتو سمجھ نہیں آتی تو ہم ادھر ادھر بیٹھ کے پشتو میں گالیاں، یہ شرارت ہے. تو بڑا ہو کے بھی یہ شرارتیں کرتا رہا. پھر وہ عربی نے کسی دوسرے پشتون سے وہ پوچھا تھا کہ یار یہ جو ہے نا یہ کیا یہ کیا بکرا ہے. تو پشتون نے خدائی خدمتگار بن کے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری ماں بہن کو ہے، تمہاری بیوی کے بارے میں. تو اس نے اس کا سر منڈوا کے نا جیل میں ڈال کے 6 مہینے کے لیے. سر کفیل تو بڑے سخت ہوتے تھے، ابھی بھی بڑے سخت ہوتے. تب کی بات تو میں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو کپیل نے کہا اچھا یہ والی بات ہے، تو مجھے گالیاں دیتا رہتا ہے 4-10 مہینے مجھے گالیاں. تو اس نے جتنا وقت اس نے گالیاں دی تھی اتنا وقت اس کو جیل میں ڈلوایا تھا، اور پھر آخر میں سر منڈوا کے واپس بھیجا تھا اور آلات بھیجا تھا. تو یہ ذرا یہ پشتو کی وجہ سے لوگوں کو یعنی میری ماں بولی زبان ہے، میری ماں جیسی پیاری ہے مجھے، میں اس پہ فخر کرتا ہوں. لیکن بعض اوقات لوگوں کے لیے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، تم جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے بس پشتو کا اچار ڈالنا ہوتا ہے، اچار ڈالنا. تو ہمارے اس بندے کو پھر علاتل کیا، اس یہاں پھر ملازمت مل گئی کسی کلاس 4 کی ملازمت، اور بعد میں
وہ اب ریٹائر بھی ہو گئے 40 سال میں، اسی اسنا میں بجلی بھی آ گئی ماشاءاللہ، ڈیم والے سے بابے سے بات شروع ہو گئی تھی، اور ڈیم والے 70 روپے خیستم الدین صاحب نے بھی دیے تھے، بہت شکریہ خیستم الدین صاحب۔ تو میں کہانی کیا بیان کر رہا تھا، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے بڑے، لیکن اس کے بارے میں اس کا سر منڈوا کے اس کو اللہ تل کر دیا، اللہ تل شاید ہوتا ہے یعنی خرچ کر دیا، مطلب ایسا خرچ کر دیا کہ پھر دخول کا امکان ہی ختم کر دیا، ایسے یعنی مستقل اڈال ہو گیا پاکستان کو، مطلب اڈال ہو گیا، یعنی پاکستان سے اس کا پھر نکلنا محال ہو گیا۔ اب شاید سعودی عرب حج عمرے کے لیے بھی میرا نہیں خیال، بلکہ مجھے ایگزیکٹ یاد ہے وہ نہیں گیا، اب بھی اگر وہ عمرے کے لیے گیا تو وہ کہ گیا وہ جو باسی ہم نے نکالا تھا تو 83 84 میں جو یہ پلان صاحب کو اس نے گالیاں دی تھی، تو وہاں ظاہر ریکارڈ تو کمپیوٹرائز ہوتا ہے نا، وہ تب تو کمپیوٹر نہیں تھا شاید، لیکن وزارت داخلہ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ تو 50 کا بھی پھر کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے، تو یہ اب بھی جائے گا، وہ حج عمرے کے لیے بھی نہیں گیا، نہیں جائے گا، اور نہ نہیں جائے گا، اس کی استطاعت نصیب بھی شاید، اب بچے امیر کبیر ماشاءاللہ بچے چلے گئے ادھر، لیکن اگر اس شخص کے بچوں کو پتہ چل کہ اس شخص کے بچے ہیں تو شاید پھر انہیں بھی مسئلہ ہوگا، اب بچے سعودی عرب اور دبئی چلے گئے۔ تو یہ میں کیا کہہ رہا تھا، کیا کہاں سے کہاں نکل گیا میں مطلب پلان از پارٹ آف دا پلان پارٹ آف دا پلان از پارٹ آف دا، اور بنگال تک جاؤ، وہ سوری صاحب نے بنگال تک وہ چٹکانگ تک اپنی ریاست قائم کی، تو پھر اب اس کو دعویت کسی زمانے میں تو یہ وہ کیا تھا، یہاں برطانوی ہند تھا، تو کیا ہندوستان والے اب یا کہ یاد ہو کہ یہ ہمارا ہم تو رہے یہاں پہ 1947 تک، چیزیں بدل جاتی ہیں، معاملات مختلف ہو جاتے ہیں، تو چیزوں کو ایکسیپٹ کرو، نئے حالات کے مطابق چلو، نہیں کرو گے تو اس خیالی دنیا میں رہو گے کہ پلان کر گے 40 50 سال اسی گزر گئے، 80 سال، 80 100 اور بھی گزر جائیں گے، 80 اور بھی گزر گے، 800 بھی گزر گے، پتہ نہیں ان ملکوں کو اور بھی چھوٹا چھوٹا ہونا ہے، یہ ان ملکوں کو چھوٹا چھوٹا نہیں، ملنے والی بات تو دور کی بات ہے، اور بھی چھوٹا چھوٹا ہونا ہے یار، اور وہ بھی بمشکل، لیکن بعد میں لوگ سمجھتے کہ ہم بہت زیادہ ہو گئے یار، 25 30 کروڑ کا بھی ملک ہوتا ہے، یہ کیا بلا ہے، چین والے جو ہے نا یہ کسی زمانے میں تو یہ سوچیں گے کہ 1000 2000 سال بعد کیا ہمارا کیا بنے گا، اتنا بڑا ملک لے کے ہم کیا فساد کے ڈیر پہ بیٹھے ہیں، تو اس کو کہیں گے کہ یار اس کو چھوٹا چھوٹا کرو، کوئی ڈویژن بناؤ، ضلع بناؤ، انتظامی یونٹس بناؤ، کوئی صوبائی خود مختاری، کوئی ایسے ویسی چیزیں کیا کرو کہ تاکہ بس یہ بوجھ کم ہو، یعنی ابھی ہندوستان کو دیکھو کہ یہ ملک ہے، یہ کس ملک ہے، ایک دنیا کا ہر 5واں شخص جو ہے ادھر بیٹھا ہے، تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یار یہ کیا مصیبت لے کے ببادی بنا کے بیٹھے، اور ہندوستان تو چین کی طرح ترقی یافتہ بھی نہیں ہے، غریب ملک کے ہم جیسے، تو ان کو بھی خود یعنی یہ صوبائی خود مختاری سے ہٹ کے ذلی خود مختاری میں دیکھ چاہیے کہ یار اپنا اپنا کرو، بس اپنا ٹیکس بھی جمع کرو، پھر خرچ بھی خود کرو، اور مطلب کمیونیکیشن بھی خود کا کرو، مطلب جو بھی کرنا ہے، ورنہ یہ مسئلہ ہوئے گا، ایک مودی لے کے بیٹھا ہے اور نیچے جو ہے پتہ نہیں ایک 30 40 کروڑ لوگ ہیں، اور یہ شی وہاں بیٹھا ہے، یہ دنیا کے ہر چوتھے 5ویں بندے کے اوپر یہ شی اور یہ مودی بیٹھے، ان ملکوں کو اور تھوڑا تھوڑا ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا اتنا اتنا ملک ہونا چاہیے، تو تب ترقی آئے گی، اور یہ آپ کا یہ ملک یہ اور ملنے ملانے والی بات نہیں ہے، بانٹنے کی بات کرو، یہ بانٹے جائیں گے، سب بانٹے جائیں گے، یہ سب اس کا خدائی تقسیم ہوگا تاکہ آسان ہو۔ اچھا یہ دال خور ہمیں کہتے ہیں بھائی، دال آج 500 کی کلو ہے بھائی، غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، تو کس زمانے میں رہتے ہو، نیوٹریشن کا بہت ہی اہم یعنی کیا ہے، نیوٹرینٹ ہے دال، پروٹین کا ذریعہ ہے، یہ لوگ دال خور بھائی، مجھے پسند ہے ذاتی طور پہ، میں کھاتا ہوں، 100 مرتبہ اسے گھر ہی بنا کے نہیں، وہ پوچھا ہے 500 کی کلو ہے، یار ذرا یو این کی رپورٹ پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا پیچھے تمہارا کیا ہو رہا ہے، تو یہاں فیس بک پہ بیٹھ کے مجھے ادھر پلاں کو گالی، ادھر اس کو گالی، اس کو پشتو ٹھیک نہیں، اس کو ملاٹی، یہ پشتو وشتو کو ایک طرف رکھ کے ذرا انگریزی کی رپورٹ پڑھ لو، یو این والے رپورٹس کا، یہ بھوک کا کیا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کا،
لیکن ہم نہیں پڑھتے، ہم تو کہتے نہیں جی بس ہم تو یہ کے پیچھے پڑھیں گے، اور یہ آپ نے ڈال کو اس طرح کیوں لکھا؟ بھائی ڈال کو لکھا ہے مطلب آپ نے ڈال سمجھا تو بس مقصد پوری ہو گئی نا، اب رہنے دو. لیکن آپ نے دال خور، اب دال خور کا کیا ہے؟ دال جو ہوتا ہے نا، دال غریب لوگوں کے لیے پروٹین کا بڑا ذریعہ ہے. اور پرانے زمانے میں ہندوستان کے اندر فوجیوں کو اس لیے دی جاتی تھی کہ فوجیوں کی جسمانی ساخت کے لیے، مشقت کے لیے اس بات کی ضرورت تھی، اور اب بھی کھلائے جاتے فوجیوں کو اس لیے کھلائے جاتے. گوشت تو آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہندوستان کے 50-30 لاکھ فوج کو گوشت کون پرووائڈ کرے گا؟ یہ آپ ریئلی انڈرسٹینڈ. ظاہر ہے فوجی سے 15 سال جب مشقت کی جاتی ہے، اس کو ہر وقت کیا ہے، ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. ایکٹیو سولجر ہوتا ہے، اس کو جنگیں، اس کو تیار، اس کی مشقیں، اس کا روزانہ کی بنیاد پہ وہ بندوق کی صفائیاں کرتے ہیں، شام کو بندوق کی دوبارہ صفائی بلا وجہ کرتے ہیں. ان کا ایک ڈیکورم ہے، ان کی ٹریننگ کا. اس سے انہیں دال کھلائی جاتی ہے. تو یہ اسی پس منظر میں یہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے چیزوں کا. جب آپ کو پتہ چلے گا تو پھر آپ کے دماغ ٹھنڈے ہو جائیں گے. لیکن آپ ٹھنڈے دماغ سے تو آپ سوچتے نہیں، معلومات کو آپ لیتے نہیں، بات تو آپ سنتے نہیں. جو بات کرتے ہیں اس کو آپ گالی دیتے ہو، تو وہ بندہ بات پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ چلو ان کو سمجھانا، میں خود نہیں سمجھتا، ان کو کیا سمجھاؤں گا. تو یہ جو دالخور ہمیں کہتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. آج 500-600 کی کلو ہے، جا کر بازار میں پوچھو. تو یہ ایک ہندوستان میں آپ موجودہ ہندوستان میں آپ سمجھیے، یہ 40-50 لاکھ کی فوج ہے، یہ ایکٹیو سولجر 30 لاکھ سے زیادہ. گوشت وہاں ویسے بھی بہت کم کھایا جاتا ہے، تو انہیں پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں باڈی مسلس کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہیں دال کھلائی جاتی ہے ہندوستان میں اور پنجاب میں بھی، تاکہ یہ لوگ تنومند رہے، تاکہ یہ لوگ صحت مند رہے، تاکہ یہ لوگ پروٹینس کی کمی کا شکار نہ ہو، تاکہ یہ لوگ ایکٹیو رہے. لیکن آپ کو یہ چھوٹی سی بات ہضم نہیں ہوتی، آپ کی ذہن پہ نہیں آتی. کہانیاں ہیں، بس سنیے، ہم آگے پھیلاتے ہیں. کہانیاں ہیں، ہم نے سنیے، ہم آگے بس کھالیاں بنا کے اس کو پھیلاتے ہیں. یہ بلاد حال ہو رہے کہانی ہم نے سنی اور آگے پھیلاتے ہیں. تو بس یہی ساقی صاحب، ابراہیم صاحب یہی کہہ رہا ہوں نا. یہ خدا کے بندو کسی کے رزق کا مذاق نہ اڑاؤ. خدا تمہاری ناشکری ہے سب. میں کسی بنگالی کی اس بات پر مذاق اڑاؤ کہ وہ مچھلی کھاتے ہیں، تو مچھلی آج 1500-2000 روپے کے عام سے کلو ہوتے ہیں، پکائے ہوئے کلو. طارق ہوٹل میں جا کے تم پوچھو کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائے. تو میں کسی بنگالی بھائی، ان کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں، وہ سبزی کے طور پہ اس کو پکاتے ہیں، سالن بناتے ہیں. تو میں اس بنیاد پہ رزق کا مذاق اڑاؤ کہ بنگالی بھائی ان کا یہی ہے، ان کا سمندر ہے، ان کا یہی ہے، مخصوص ابو ہوا میں وہ عادی ہے اس چیز کے، اس سے سالن بناتے ہیں، اس کے چاولوں میں بھی کھاتے ہیں، ملا کے کھاتے ہیں، ہندوستانی سبزیاں کھاتے ہیں. میں مذاق اڑاؤ چیزوں کا. ہمیں ٹماٹر 500 کلو ہو گئی، میں مانتا ہوں افغانستان کی وجہ سے، لیکن ان لوگوں کا بھی سوچو جن کا یہ ٹماٹر گندے ہو گئے، یہ بارڈر پہ پڑے. لیکن عقل اچھی چیز ہے جو کہ ہم میں نہیں ہے، اور ہم بیوقوف ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو بیوقوف بنائیں گے، جو کہ در حقیقت ہم خود کو اور بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہ اس بات کے لوگ خوش ہے جی کہ پاکستانی ٹماٹر کی وجہ سے مر گئے. کوئی مرا نہیں ہے بھائی، 500 کا ہے، 600 کا ہے، لوگ کم لیتے ہیں، بس اتنا اسی بات ہے. میں خدا کہہ رہا ہوں کہ مہنگے ہیں، مہنگائی ہے، لوگ غریب ہے، افورڈ نہیں کر سکتے. 500-600 کا کلو کون لے گا؟ استعمال کم کرتے، محتاط رہتے، گھر میں اس کا خیال رکھتے ہیں، سلاد کے طور پہ نہیں کھاتے. پھر ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن ان زرعی کاشتکاروں کا بھی، اس ٹماٹر کو اگانے والے جن کے ٹرک کے ٹرک گندے ہو گئے، باسی ہو گئے، خراب ہو گئے، سوچا ہے کبھی اس کا؟ لیکن عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ. پنجابی لوگ کہتے ہیں نا، عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ. جب عقل نہیں ہے تو مزے ہی کرو. اور سارا فیس بک اس بات پہ لڑلی کر دیا کہ جی آپ پاکستانی بھوک سے مر گئے جی، ٹماٹر ہمارا ٹماٹر نہیں جا رہا، تو ادھر 700 کا ہے، کوئی 1000 کا لگ رہا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، 1000 کا آئے گا تو پھر ہم
آدمی ہے نا مختلف، کوئی کچپ کا، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی استعمال کم، یہ ہمارے غریب لوگوں کے ہم حاجی ہیں، اور جو امیر ہے انہیں فرق نہیں پڑتا، 10,000 کا بھی کلو تو نواب کیا فرق پڑتا ہے، باقی ہم جیسے غریب ہے تو ہم پھر سلاد کے طور پہ نہیں کھاتے، پھر ہم اس کا استعمال فریج اور فریزر میں رکھ کے، مطلب ایک جگاڑ ہم چلا لیتے ہیں، ہم سب غریب لوگ ہیں، ہم جگاڑ چلا لیتے ہیں، کاشتکاروں کا، جو اگانے والے ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، تو ان کا سوچو، جن لوگوں نے کروڑوں دے کے باغات خریدے ہوگے، اور پھر اسی اسرے پہ کہ ٹرک پہ لاد کے، ٹرکوں پہ لوڈ کر کے کہ جس سے منافع ہوگا، میرے رزق میں فراخی ہوگی، میرے ساتھ لوگ ہیں ان کا رزق کا بندوبست، بھائی ان لوگوں کو کیا بنا، لیکن عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، مزے کرو، موجیں اڑاؤ، اور بس اس کو فیس بک پہ ڈالو کہ یہ پاکستانی مر گئے جی ٹماٹر کے لیے، اور ٹماٹر کے لیے انڈیا کا بارڈر کھول دیا نا تو 5 روپے کا کلو ملے گا، وہ انڈیا والے اتنی سبزیاں اگاتے ہیں، یہ ہمارے کچھ یہ جرنیلوں کو، یہ سیاستدانوں کو تھوڑی سی عقل نصیب ہو، مولون کو عقل نصیب کرے کہ یہی اچھے تعلق بناؤ نا، تو ادھر سے ایک بار یہ ٹماٹر یہ بینک میں آ گئے انڈیا والے، تو ہمارے اور یہ 99 اور 2000 میں نواز شریف کے دور یہ تجربات ہوئی تھی، یہ 2014-15 میں بھی ایک ساتھ تجربہ کیا تھا، پیاز کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، جب اس نے کوئی جیک جگاڑ لگا کے انہوں نے ایسا کچھ کیا، اور پھر پیاز ہی پیاز، ہر طرف پیاز پڑے رہے، تو یہ مت سوچو، لیکن یہ اس لیے نہیں کرتے حکومت پاکستان والے یا خیبر پختونخوا کے، اب اگر انڈیا سے ٹماٹر آنا شروع ہو گئے، جو مقامی لوگوں نے ٹماٹر اگائے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا پھر، ان کو تو وہ اخراجات بھی نہیں نکلیں گے، جس لاگت بھی جو لاگت جس پہ آتی ہے، تو یہ مارکیٹ کو مینج کرنا یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، لیکن عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، حکومتوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اگر اب یہ کہیں کہ چلو انڈیا والے ٹماٹر اور پیاز بیچ دیں، مقامی کاشتکاروں کا کیا ہوگا خیبر پختونخوا کے ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے، یار یہ کیا بے شرمی ہے، میں اس کا نام نہیں لے سکتا علی خان بھائی، میں ڈرتا ہوں ان لوگوں سے، یہ جو گالم گلوچ والی ہیں، میں ڈرتا ہوں، مجھے اس چیز میں فواد احمد خان، یہ بس ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ بھی جو غلاموں والی زبان سمجھتے ہیں، اگر آپ نہیں سمجھتے تو یہ میرے لیے باعث مسرت ہے، اور یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے، آپ باقی یہ کرتے رہیں، یہ میں دانستہ طور پر ایسی بات کر رہا ہوں، اب اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ پھر اندازہ کیجئے کہ آپ کس لیول کے غلام ہیں، یعنی آپ غلام کی زبان کو سمجھتے ہیں، یعنی آپ پھر، اور اگر آپ نہیں سمجھتے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں اکاؤنٹیبل ہوں، میں آرام سے بول لیتا ہوں، غلط بول لیتا ہوں لیکن بول لیتا ہوں، تو فواد احمد خان صاحب مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس میں میری بلائی ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ سوچیں آپ کس لیول کے پھر ہے، خیر عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، گل یہ ہے کہ نا تھانو اردو دی سمجھ اگر آندھی ہے تو ہماری غلامی دا لیول ہی بڑا گیا گزرا ہے، اور نہیں سمجھ آتے تو ٹھیک ہے، میں خوش ہوں، اب تمہارے لیے یار یہ اتنی بڑی بات ہوگی کہ ایک بندہ ہے وہ اوائڈ کر رہا ہے فار دا سیک آف گڈ، یعنی ایک بلائی کے لیے میں اوائڈ کر رہا ہوں، یعنی زیادہ لوگ آئے ہیں گالیاں دینے دیتے ہیں، بس عمران خان صاحب بہت شکریہ، آپ سو جائیے، اور میری طرف سے شپہ بخیر، خواگہ خوب نے ولر خیچار سماج بند پر ولر قرم بتانا علی خان ڈیر جاتا مننا، تو علی خان میں اس موضوع پہ اس لیے نہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ وہ ایک شخص دو بندوں کی لڑائی ہو رہی، تو جو وہ مسلسل شریر قسم کا، یا جو کیا کہہ سکتے ہیں، جو جھگڑالو بندہ تھا نا تو وہ نیچے تھا، اور جو شریف بندہ تھا وہ اوپر تھا، تو وہ جو اوپر تھا نا شریف بندہ، جو جس نے قابو کیا تھا، پنچ مار کے قابو کیا تھا، تو اوپر رو رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اس کو گھیر رکھا ہے، وہ زمین پہ نیچے پڑا ہے،
تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب اس سے اٹھ کے میں جاؤں کیسے؟ اب یہ میں اس سے اٹھ جاؤں گا، اس کو میں نے نیچے قابو کر رکھا ہے، لیکن میں نے اور بھی کام کرنے ہیں نا، میں تو بازار جانا ہے، میں نے آفس جانا ہے، میں نے اور بھی، لیکن اب یہ دوبارہ میرے گلے پڑ جائے گا۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا، یہ کہانی مجھے کہاں سے آ گئی؟ دوبارہ میں اس کو ذرا ریفریش کر کے بتاتا ہوں۔ دو بندوں کی لڑائی ہوگی، ایک بندہ بہت ذلیل قسم کا آدمی تھا، تو شریف بندے نے اس کو قابو کیا، اس کو پنچز مارے، ان کو اچھا خاصا رگڑ دیا، لیکن پھر رو پڑا۔ لوگوں نے کہا بھئی آپ نے اس کو نیچے گھیر رکھا ہے، آپ وہ نیچے ہیں، آپ اوپر ہے، آپ نے اس کو مارا اور خوب ٹکائی کی اس کی، اب رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یار میں غریب بندہ ہوں، میں بازار جا رہا ہوں ٹماٹر لینے، مجھے آفس جانا ہے، میں اسکول جا رہا ہوں، میں کالج جاؤں گا، میں غریب بندہ ہوں، اب یہ اٹھ اب اس کو چھوڑ کے میں جا نہیں سکتا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے کام رہ گئے، پیچھے سے تو بچے ہیں، کھانے والے ہیں، ماں باپ ہیں، کسی کام سے غرض میں نہیں جانا، اب اس ذلیل بندے کے ساتھ لگ کے میں کس مصیبت میں پڑ گیا، اس کو نیچے لٹایا۔ تو معاملہ یہ ہے، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے اچھا کمبری صاحب دیر جاتا میں نے مذاکرات والے سر بلے گوش سے اپڈیٹ در کم فی الحال مالا اپڈیٹ نہیں کہ ٹویٹر کے نوں اور میں بعد میں انفو لے کے ڈیٹیلز شیئر کروں گا، کوشش کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ پریسائز اور ایکوریٹ معلومات جو مجھے ملے وہ میں شیئر کروں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، لیکن انسائڈ انفو مجھے چاہیے، انسائڈ انفو یا انسائڈ انفو کے بنیاد پہ انسائڈ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ٹھیک ٹھاک معلومات ہو۔ ادھر ادھر کی بات ہے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اچھا ایک بات یہ کہ اس نے علی خان نے ایک صاحب کا ذکر کیا تھا کہ اس کو سمجھا، وہ ویڈیوز بار بار ٹریننگ پہ ہوتے ہیں اور یہ کھلا ملا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ پڑھ کے پھر میں شریف بندہ تو ہوں نہیں، لیکن یہ مجھے پھر دماغی مریض بنا دیں گے، وہ تو ادھر سے گالیاں دے گا تو میں ادھر سے گالی تو نہیں دے سکتا ہوں، نہیں، اس سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مجھے گالیاں دے گا پھر مجھے ٹینشن میں ڈالے گا۔ تو علی خان بھائی اس کی سے میں اوائڈ کرتا ہوں، میں بس لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ جو کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کہ بس کر رہے ہیں اب میں کیا۔ تو خدا کے مذاکرات کو کامیاب کرے، خدا معاملات کو بہتر طرف لے جائے، جس میں لوگوں کی بھلائی ہو، جس میں ہم سب کی بھلائی ہو، جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، یا اس قسم کے چیزوں کے متعلق سوچو، اور یہ ادھر ادھر کی باتیں، یہ فضول بکواس قسم کی باتیں، تانی بے قرون، ہاں یہ تابین باویل، یہ فضول اور گھٹیا قسم کی چیزیں، یہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ مجھے ارجنسی بھی فیل ہو رہی ہے، ارجنسی کا مطلب مجھے واش روم بھی، جس سے وہ ہم ایک کہتے تھے، تو ایک کے لیے بھی جانا ہے اسکول میں، ہم اسے ایک کہتے تھے، تو یورینیشن کا۔ تو میں یہ ٹرانسمیشن آف کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہو خوش رہو، مولا آپ سب کو خوش رکھے۔ اگر آپ نے ڈیم کو علی بابے کو چندہ دیا ہے تو بھی وہ ضائع ہو گیا۔ رہی بات نیت کی، تو اگر آپ کی نیت کی تو چلو آپ ثواب خدا نصیب کرے، لیکن اس وقت میں 2017-18 کے اندر اگر آپ کو بیوقوف بنایا گیا تھا تو یہ آپ کا قصور ہے، اس کا نہیں۔ ڈیم والا بابا تو خود بیوقوف آدمی، اس نے آگے سے آپ کو بیوقوف بنایا، تو سوچو، آپ کے 20 روپے میں نے آپ کے لیے اب آواز اٹھائی کہ آپ کے 20 روپے اگر ضائع ہو گئے تو اس کے لیے میں شدید غم و غصے کا اور رنج و غصے کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی وہ ڈیم والا بابا رفو چکر ہو گیا، وہ ڈیم پول بنایا ہم سب کو نہیں، الحمدللہ مجھے نہیں، میں نے ایک ٹکا نہیں، ایک پیسہ تک نہیں دیا۔ کیسر وعلیکم السلام۔ میں تب بھی اس حوالے سے آگاہ تھا کہ یہ اس کے کرنے کا کام نہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کام ڈیم بنانا نہیں ہے، اور نہ ہوٹلوں کی صفائی اور فلیٹوں کا ادھر ادھر پھینکنا، یہ چیف جسٹس کے لیول کا کام نہیں ہے۔ ہر سڑے پہ دار خپل کار لڑکنا، اور تب بھی خود بھی بیوقوف تھا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، لوگ بن گئے، لیکن لوگوں کو بھی خیر، ہم جیسے لوگ بڑے، ہم جو عام لوگ ہوتے ہیں، ہم نیت کے اچھے ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، ہم نے سوچا چلو چیف جسٹس اتنے بڑے عہدے تک پہنچ گیا، اس کو کوئی عقل کی بات کی ہو کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا ہمارے لیے، کوئی ڈیم شیم بنائے گا، بجلی ہوئی، وہی زراعت ہوئی گی، ٹماٹر ہوئیں گے، اور یہ گندم اور اجناس کی بہتات ہوگی، تو ہم نے اس بنیاد پہ شاید لوگ، ہم نے نہیں استغفر اللہ، لیکن ہمارے دوستوں نے اس بنیاد پہ 8 10 15 20 کسی نے 100 روپے دیا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ڈیم بنا۔
تو اس ڈیم کا بھی ابھی صرف زمین ہی حکومت لے لی ہے 220 ارب کی، باقی پیسوں کا انتظام ورلڈ بینک والے کہہ رہے کہ یار یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے پیسے ہم کہاں سے لائیں، وہ IMF والے بھی نہیں دے رہے، کوئی انویسٹر بھی نہیں آ رہا کہ تمہارا مسئلہ ہے، چین والے بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں گلگت کا مسئلہ ہے، یہ UN کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، پھر ہمارے چھوٹے لوگ اس باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہم تو تلاش میں ہاں اس کا ایک فائدہ ہے، ٹماٹر کی مہنگائی کا ایک فائدہ ہمارے ان لوگوں کو، ہمارے بہت سے لوگ ہیں، رشتے دار ہیں، علاقے والے ہیں، سب ایک علاقے سے، تو تلاش والوں کا اور ارنگ والوں کا تمہارے لیے آ رہے ہوئے، خدا کرے ان کو مطلب ایک موقع آ جاتے ہیں نا، آپ بزنس کرتے ہیں تو کبھی آپ کا نقصان بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، اور ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، آپ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار خدا ایسے بھی مواقع لاتے ہیں ارنگ والوں کے لیے، تلاش والوں کے لیے کہ 500 روپے کی ٹماٹر منڈی میں وہ 300 کا تو بھیجیں گے، تو 10 پاکستانی اسٹوڈنٹ، 10 نہیں یہ 200 ہیں تقریباً، اور انہوں نے وہاں ہندی میں ایڈمیشن لی تھی اور ساتھ ساتھ تیاری بھی کر رہے تھے، اس کے لیے میں نے آواز بھی وقتاً فوقتاً اٹھائی، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے نا، یہ بات ہے، تو 200 کے قریب جلال آباد اور کابل میں پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ کر امریکیٹ میں کل یا پرسوں یا آج شاید ہیں، یا 26 کو ہیں، آج یا کل پرسوں ترسوں یا آنے والے کل ہوں، لیکن وہ بارڈر پہ پھنسے ہیں، تو یہ مسائل عام لوگوں کو پھر پڑ رہا ہے، یہ رحمان بنیری صاحب اور اس کے سے جو بیان اپروچ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو بس اپنا منجن بیچ کے امریکہ میں آرام سے بیٹھے، وہ جو الیاس خمبری کابل میں بیٹھا ہے، جو مال لے کے آ رہا ہے تاجر، اس کا نقصان ہوا ہے ٹماٹر کا، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے پاکستانی ہے، چاہے افغانستان سے ہے، چاہے پاکستان سے ہے، چاہے پشتون ہے، چاہے نان پشتون ہے، فارسی ہے، جن کو نکالا جا رہا ہے اب یہ کال اپنے سڑک پہ چلے جاؤ، ان کو پکڑ ہو رہی، پولیس گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں، ان کا رحمان منیری صاحب اور یہ قرار اور فرار کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ لوگ اچھی جگہوں پہ سیٹلڈ ہے، وہ یہ باتیں شادی پلاؤ کے بڑے بڑے خواب دکھا کے سنا کے یہ بکوا کے پھر چلے جائیں، وہ مسئلہ ہم جیسوں کا ہے، مر کے بھی چین نہ پایا کدھر جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے، یہ غریب لوگوں کا مسئلہ ہے، جو مزدور ہے، جو ٹرک لوڈ کرتے ہیں تو ہم اور چمن باڑ، تو یہ ان چیزوں کو ہاں، لیکن جو خود کو انٹیلیجنشیا قرار دے دیں، جو خود کو بڑے عاقل اور بالغ اور بڑے بیان احساس، بھائی ان سے کہو کل تک جب تم ادارے کے ملازم تھے تو یہ بیان احساسی اور یہ ایکٹیویزم کہاں تھا، آج لوگوں کو یہ چورن دیکھ کے ادھر ادھر یہ، اور غریب لوگوں کو مسائل، 40,000 لوگ یہاں سے یہ نکال رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کو، پولیس والوں کو تو حق ملتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، بھائی ان کا کیا ہے، قانون ہے نا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ فورن نیشنل ہے تو ہم نکالیں، بس غیر ملکی ہم نکالیں، ہم حکومت کا آرڈر ہے، حکومت کا یہ فیصلہ ہے، یہ ہمارا آرڈر پہ ہے، وہ بھی تو انسان ہے نا، ان کو بھی کیا کرے بھائی، پولیس والے کو آرڈر ملے کہ انفلا بندی کو نکالو گھر سے، عام لوگوں کو ہدایت ملی ہے کہ نہیں کرایہ داری کا یہ جگاڑ ختم کرو، ان کو کرایہ پر کرنا، تو یہ عام بندہ کیا کرے، باقی کوئی امریکہ میں، کوئی روس میں بیٹھا ہے، کوئی مطلب بڑے بڑی بات ہے، اور کینیڈا میں بیٹھ تو کرتے رہے، ان کا تو کام، ان کا تو دکانداری چلتی رہے گی، بیچ میں ہم جیسے ہیں تو ہم پنستے رہیں گے، خواب بیچتے رہیں گے، خریدتے ہم آخر میں دیوالیہ ہو جائیں گے، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہماری نسلیں برباد اور خراب ہو جائے گی، ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے، ہماری معیشت کو، ہمارے کاشتکاروں کو نقصان اٹھانا پڑے گا، ان کا کیا، ٹھیک ہے بس، لیکن ہم ان کے ساتھ اس جرم میں برابر کے شریک اس لیے ہوتے کہ ہم ان کو انکریج کرتے کہ جی اور جھوٹ بولو اور جھوٹ بولو، وہ اور بولتے، ہم کہتے نہیں اور بولو، ہم خوش ہو جاتے، پھر وہ اور جھوٹ بولتے، تو یہ سلسلہ پھر دراز ہوتا چلا جاتا ہے، اور لوگ کہانیاں سناتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بھائی جب تک بیوقوفوں کی موجودگی ہے نا، تو شبد باز فراڈی لوگ بھوک سے نہیں مریں گے، یہ بات لکھ لو، جب تک لالچی لوگ ہیں تو فراڈی لوگ بھوک سے نہیں مریں گے، کبھی بھوکے نہیں مریں گے، مانے نہ مانے، میں مانوں نہ مانوں، میں خود ایسا کیا گزرا بندہ ہوں، مجھے بھی یہ جذباتی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں بھائی کو، اب میں کوئی جذباتی باتیں یہاں کر کے کھولوں تو میں یہ 8-10 بندوں کی جگہ 1000 بندوں کو ہلا سکتا تھا، لیکن کیوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے،
بھائی لوگوں کو زندگی کیوں برباد کرو، خود زندگی برباد ہے، اوروں کو جینے دو. تو بعد میں کیا کر رہا تھا میں اب یہ جذباتی باتیں کرو گے قسم کی باتیں، کچھ نہیں ہونے والا. اب یہ حالت تقریباً مستقل ہے جو ہے. قانون سسٹم ممالک کے اندر رہ کر اپنے بھلائی کے لیے سوچو، لیکن نہیں، ہم نے خواب خرید لے، ہم نے خواب آ کے لوگوں کو پلا دے. وہ خواب بیچنے والے اور بھی مسالہ لگا کے چیزوں کو ڈیلیشیس ذائقہ دار بنا کے ہمیں کھلا رہے ہم کھا رہے آخر میں ہمیں پتہ چلتے ہے کھلا کے سویٹ کھلا کے ہمارا میوہ برباد کر دیا، ہماری زندگی برباد کر دی. لیکن پھر تو کچھ ہم کر نہیں سکیں گے، تو پھر برباد ہو چکے ہوں گے. آخر میں ہماری جب عقل ٹھکانے آ جائے گی تو ہمارے پیر قبروں میں ہوں گے، تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکیں گے. تب تک تو ہم میٹھا کھا کے موٹے ہو چکے ہوں گے. لیکن ہاں ایک نہیں، میں نے ایک دو کے نام ہوا میرے لیے تو سب معزز ہیں، بڑے صحافی ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں. لیکن ٹو بی ہانسٹ، پرسوں بیٹھ کے نہیں، کل شام بیٹھ کے وہ ڈیم بنا رہا تھا، اچانک سے کہ بھائی پانی بند ہو گیا، یہ ہو گیا، ڈیم بن گیا 10 سال. وہ بھائی کوئی خدا کا خوف کرو، صحافی ہو، کوئی پڑھو، کوئی لکھو، کوئی سرچ کرو، یہ ممکن کس طرح ہوتا ہے. 10-15 سال کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے. آپ نے بس اعلان ہوتی ہی اس امریکہ والے صاحب نے پانی بند کر دیا، ہمارا پانی نکال دیا بلکہ کہ جی اب لاکھ کو اتنا کرب کا نقصان ہوگا، اتنا ارب ڈالر وہ غرق ہو گیا، برباد ہو گیا. کیا کہا ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں. تو لیکن نہیں، ہم سننے لوگ اس کو لاندے لکھتے ہیں کہ جھار لانا قربان لانا، تو بس سلسلہ ہے، وہ چلا رہا ہے، چلتا ہے نا، اس لیے چلا رہا ہے. وہ بھائی میں اگر ایک گاڑی چلا رہا ہوں، سواریاں نہیں ہوں گی تو میں کیوں گاڑی چلاؤں؟ سواریاں ہوں گی تو میں گاڑی چلاؤں، تو اس کو سواریاں مل رہی ہیں. یہ جذباتی لوگوں کو سواریاں ملتی ہیں، تو اس لیے یہ روڈ پہ لگے رہتے ہیں، گاڑیاں چلا کے سواریوں سے کرایہ لے کے کاتے ہیں. گاہک ملتے ہیں نا. میں ایسی جگہ کیوں دکان کھول کے بیٹھ جاؤں جہاں کوئی خریدار ہو، کوئی آدمی ہو. ظاہر ہے میں بند کر دوں گا کہ یار یہاں تو کوئی خریدنے والا نہیں. جب خریدار ہوں گے تبھی میں 9 بجے کی بجائے رات 12 بجے تک کام جاری رکھوں گا. کھانے والے ہیں، بکنے کو چیزیں ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں، لوگوں کی ضرورت ہے، لوگ ہیں، ادھر ادھر رش بنا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر میں اور ٹائم لگا کے کام کروں گا، لوگوں کو بھی اور ٹائم دے کے کہ چلو یار خدا کے لیے روز 9 بجے جاتا ہوں، آج 10 بجے میں بھی تھوڑا سا چلو میں آپ کے ساتھ 200-300 یعنی ایک سلسلہ، ایک فلم چلاؤں گا. تو خریدنے والے ہیں تو تب دکانیں کھلی ہیں نا، بازار بنے ہیں. اور جب خریدنے والے نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے. ظاہر ہے یہ چیزیں ہم لیتے ہیں. تو یہ جذباتی لوگ ہم ہیں، وہ کہانیاں بنا کے وہ بھائی آج وہ پانی بند کر دیتے ہیں، کسی کا پانی کھول دیتا ہے، کسی کو اربوں ڈالر کا نقصان کر دیتے ہیں، کسی کو کہتا ہے بھائی یہ 2 دن نہیں ڈر سکتا، کسی کو کہتے ہیں تم 5,000 سال لڑ سکتے ہو. بھائی کیا بات ہے، لڑنے لڑوانے اور یہ کیا پانی بند پانی کھول گیا ہے. فیزیبلٹی ہوتی ہے، اس کے لیے مشینری چاہیے، اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے اسکل لوگوں کا، انجینئرس کا. یہ بہت بڑا منصوبہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں یہاں فیس بک پہ بیٹھ کے ڈیم بناتا پھروں کہ جی بسا جو حکومت نے اعلان کیا آج سے 10 سال پہلے، یہ 2013 میں نواز شریف نے اعلان کیا کہ ہم نے بادشاہ ڈیم بنا رہے، آج تک ایک کیوں نہیں لگائی. وہ بات ہے نا، فن کہاں ہے، پیسے کہاں ہے. اور ڈیم والی کہانی تو میں کئی ڈیم والے بابا کی کہانی تو میں 10ویں بار نہیں ریپیٹ کر سکتا. مہربان شاہ ایگل صاحب بہت شکریہ، آپ اکثر و بیشتر سامنے آتے رہتے. تو یہ بات ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے میری اصلاح کیجیے، لیکن مجھے شاید میں گالی کا حقدار نہیں ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے غلط بات کی تھی میں آپ کو گالی دیتا ہوں. یہ کون سی بات ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی. میں نے کوئی میری انڈرسٹینڈنگ میں کوئی مسئلہ ہے، میں ایک عاجز قسم کا طالب علم ہوں، میں ایک مختلف اینگل سے سوچتا ہوں، تو میرا حق ہے. آپ مجھے سمجھائیے، آپ مجھے کہہ دیں کہ جی یہ بات ہے، یہ غلط ہے آپ نے کی، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ان دلائل کی بنیاد پہ میری بات یہ ہے. تو چلو مجھے کنوینس کریں، میں کنوینس ہو جاؤں گا. مجھے کیا مسئلہ ہے، اگر آپ راتوں رات ٹائم بناتے ہیں تو بناتے تھے. لیکن اگر میری بات ٹھیک ہے تو میں گالی کا حقدار ہوں. یہ بات میرے ذہن میں نہیں آتی.
مہربان شاہ صاحب ایگل صاحب میری ذہن پر اس بات کا شاید کن ذہن آدمی. بہت بہت شکریہ. مولا آپ سب کو خوش رکھے. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. یار زندہ صحبت باقی بشرط حیات کر انشاءاللہ کسی وقت دوبارہ ہماری لائیو بیٹھک ہوگی اور یہ سلسلہ ہم چلائیں گے جہاں تک ہماری زندگی ہے, توانائی ہے, وقت ہے, زبان خدا نے دی ہے کہ اس کے ذریعے بھلائی کا کام جاری رکھیں گے اور کوئی سینیٹی کا کام کریں گے. ہم نہیں کر سکتے, یہ الگ بات ہے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جذباتیت بیچنے کے بجائے ہم سینیٹی کے حوالے سے کوئی عقل منطق استدلال کی بات کرے, یا ایٹ لیسٹ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو منفی بات کم از کم لوگوں میں نہ پھیلائے تاکہ لوگوں میں جذباتیت نہ ہو, اپنا نقصان نہ کرے, کسی اور کا نہ کرے. نیشنل ریٹورکس کو ایسا نہ موڈ کرے, ایسا نہ بنائے کہ اس میں بہت ایک میرے لیے تو فائدہ ہو, میں تو وائرل ہو جاؤں گا, اور لوگوں کے مسائل ہوں گے. میں مجھے اگر 8-10 بندوں کی جگہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ بھی دیکھے نا, تو لیکن کسی ایک شخص کی زندگی برباد ہو جائے تو یہ میرے لیے, میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا, اور اپنے ضمیر کو, اپنے ایک بحیثیت انسان میں اگر اس انسان کا نقصان کرتا ہوں تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ایک بار میں جذباتی تقریر شروع کر دوں اور کوئی کہانیاں وہانیاں بیچنا کا آغاز کر دوں تو آپ دیکھیں مجھے ہزاروں لوگ لائیو دیکھتے رہے ہوں. مجھے اس بات کا نہ صرف احساس ہے, پتہ ہے, بلکہ کر بھی سکتا ہوں, بخدا کر سکتا ہوں. جذباتی فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ 5 کے بجائے 500 لوگ دیکھیں گے, 500 کے بجائے 5000 لوگ دیکھیں گے, لیکن ایک بندے کا 500 روپے کا نقصان ہوگا جذبات میں آ کر. میری من گڑت باتوں کا, میری غلط باتوں کا, میری غلط معلومات کا نقصان اسے ہوگا. تو بھائی بہیثیت مشتوم, بہیثیت انسان, میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو چلو آپ کو لوگ سن رہے ہیں تو آپ لوگوں کے سننے میں آ کے آپ نے خواب دیکھے, آپ نے فضول ادھر ادھر کی کہانیاں گڑ گڑ کے لوگوں کو سنائی. تو سوشل میڈیا کا استعمال, آپ کو خدا نے کوئی پلیٹ فارم دی ہے تو اس کا استعمال ریسپانسبلی اور سینسیبلی کرو, پروڈکٹیولی کرو. ٹھیک ہے, یہی باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں. میں نے کی نام لے کے, یہ صرف مثال کے لیے, باقی یہ سارے لوگ یہ مؤسس ہیں, یہ قابل احترام ہے, یہ ان کا تجربہ ہے, لیکن پتہ نہیں ان کا کیا ہو گیا کہ لوگوں کو اس قسم کی باتیں بھیجتے ہیں. اور یہ یار ہم بالکل نہ ہم بھی کرتے, افغان بھی یہاں پہ جو افغان, مطلب ہم سب افغان ہیں, لیکن جو افغانی لوگ ہیں, میرا مطلب یہ ہے جو افغانستان کے شہری ہیں, وہ بھی عام لوگ, ہم گل مل کے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون میں اس ملک کا نیشنلٹی ہولڈر ہے, کوئی نہیں ہے یہ. لیکن یہ لوگ قمرانی صاحب کا, قبری صاحب کا, یہ پتہ نہیں یار, دوبارہ ان کہانی نہیں کرنا چاہتا. چند لوگوں نے ذلیل کر دیا لوگوں کو, ہمیں ذلیل کر دیا, پیسوا دیا لوگوں کو. پالیسیوں نے, ریاستوں کی سیاستوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے نعرے وارے مارتے رہتے ہیں, کوئی ڈالرز کماتے ہیں, کوئی اپنا کیا دھندا کرتے ہیں یار. عام لوگوں کو مسئلہ ہوا ہے یار, عام 500 کے کلو ٹماٹر, اچھا گزارا کر لیں گے, جو بھائی ادھر پھنس گئے ٹماٹر کی کاروباری حضرات, کروڑوں اربوں کا نقصان ہو رہا ہے, کوئی نہیں سوچ رہا. میں تو یہاں بیٹھ کے کہوں گا کہ بند کرو افغانستان کے لیے, ٹماٹر نہیں چلیں گے افغانستان سے, ہم ٹماٹر نہیں لیں گے, ہم ٹماٹر نہیں کھائیں گے, ہم ٹماٹر کو کیا ہوگا, نقصان ہوگا. اور جو لوگوں کو بچے بھائی شیئر کر دو کہ افغانستان سے ٹماٹر لا, کیا انار مجھے نہیں کھانا, مجھے نہیں اچھا لگتا. کیوں نہیں اچھا لگتا, مجھے بھی اچھا لگتا ہے بھائی, مناسب قیمت پہ ملے, ایسے قیمت پہ ملے, کاشتکار کو بھی, باغ کے مالک کو بھی, تاجر کو بھی فائدہ ہو, مجھے بھی مناسب نرخ ملے. تو لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ نہیں کھائیں گے, انشاءاللہ ہم بھوک سے مریں گے, لیکن ہم قنداری انار نہیں کھائیں گے. لوگ آئیں گے, یہ سنیں گے لوگ, میں ایک بیانیہ ترتیب دوں گا, میں وائرل ہو جاؤں گا, میں یہ کروں گا, یہ کروں گا. تو بس یہی ہڈی والے باتیں ہیں. باقی آپ لوگوں کا وقت لیا, میں آپ کا بھی وقت برباد کر دیتا ہوں. میری وقت خیر کوئی بات نہیں, میری وقت کا کیا ہے, میرے وقت جو ہے وہ قیمتی ہے نہیں جو ہے, لیکن آپ لوگوں کا وقت برباد کر دیا. بہرحال جو کہنا تھا, میں اپنے لیے جو بہتر سمجھتا ہوں وہی کہہ سکتا ہوں. نعمان پی ایم ایل, میں بہت شکریہ, آپ نے زندہ باد کا, آپ نے کوئی سیاسی لیڈر یا سیاسی کارکن تو ہو نہیں, آپ نے زندہ باد. زندہ باد کے لوگ وہ محتاج ہوتے ہیں جو سیاست کرتے ہیں,
لیکن میں اپنی بھی جو جب بات میں مناسب سمجھتا ہوں میں کر لیتا ہوں، اور مجھے اس کا حق ہے جہاں تک میری صلاحیت ہوتی ہے، جہاں تک میری جہاں تک حالات اور واقعات مجھے اجازت دیتے ہیں تو حالات واقعات کا سامنے رکھتے ہو، اور بس نیکی کرو، نیکی نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو، یہ بڑی نیکی ہے۔ سب اللہ سونے کے حوالے، جیتے رہے، جیو اور یوں ہی رہو کہ اصولوں پر کاربند رہو۔